وآله. أشهد أن عليا حجة الله. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. هيا على خير العمر. هيا على خير العمر. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صلى على محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل
أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الدردود مني والماي حضره موسى اللي عذب من تخاوى ويلي ضبها يا ابويا موسى اللي عذب من تخاوى ويلي ياس صبرا فينا من الشاهد شعبي الراس قال ويشاهد عن شريعة العباس شحال ويشاهد عن شريعة العباس من العطش قلبه يذوب ماري وغليله بقطره غاب الوسن يعقوب عن عيون هلا غاب الوسن يعقوب عن عيونه طول البعد ليلي الفرق محظوظ ما تقعد يا عبد الله كيفك النوم تناغيني يا وليدي انا اتمنى تناغيني يا وليدي انا الممنون او اني عليك ما بطل ويني دو شي صبر دليلي الفراقك محظوظ ما تقعد يا عبد الله كيفك النوم تناغي وليدي روحي تيتمنى تناغي ولدي الروحي تيتمنى اتمنى قعدك يا النيم يتعطشان ومن عيني اشربك دمعاتي الاحزان سهمي لصوبك صوبني بالوجدان الجمك خاف لو بيدي الزمن الجمك خاف لو بيدي الزمن
سهمي لصاب نحرك صواب أحلامي، وعني أبعدك يا فرحة أيامي. شلون أصورك مذبوح قدامي، ودمك هل تطشر بشيل منه، ودمك هل تطشر بشيل منه. راسك على الرمح والرمح مهدك صعب، ويقبالي أشوفك أنا ليل نهار. شي صبر دليلي عليك شب النار، ودمعاتي جمر والخد يتشون بدرب الشام، وانت راسك قبالي وانا على الهزل، ومن دمعي برالي نوقل بالسبينة حت على حالي، وصياط العيدة دلالي فتن. اسمعني عمي، حفظك عبد الله رضيع. يحفظك عبد الله الرضيع. اسمع المستهل واحفظ وجاوبني. سهم نحرك، سهم نحرك يا يمه، سهم نحرك يا يمه تفرس بعيني. أريد منك جواب فاحفظ حتى تجاوبني. سهم نحرك يا يمه تفرس بعيني، وناغما بعد، وناغما بعد يا ابني ويناغيني. سهم نحرك يا يمه تفرس بعيني، وناغيما بعد يا ابني ويناغيني، وحق رباك فلا انساك، وحق رباك فلا انساك. سهم نحرك يا يمه تفرس بعيني، وناغيما بعد يا ابني ويناغيني. سهم نحرك يا يمه تفرس بعيني، وناغيما بعد يا ابني ويناغيني. وحق رباك فلا انساك، وحق رباك، وحق رباك فلا انسى. ايدك لفوق. سهم نحرك يا يمه تفرس بعد سهم نحرك يا يمه تفرس بعيني، وناغيما بعد يا ابني، وناغيما بعد يا ابني ويناغين. سهم نحرك عيده، سهم نحرك يا يمه تفر، وناغيما، وناغيما بعد يا ابني ويناغي. صيح وحق رباك، وحق رباك فلا انساك، وحق رباك فلا انسى. شيدك شيدك. وحق رباك. بارك الله بيك. هذا النص عمي، وشيدك لفوق. سهم نحرك يا يمه تفرس بعيني، وناغيما بعد يا ابني ويناغيني. سهم نحرك يا يمه تفرس بعيني، وناغيما بعد يا ابني ويناغيني. وحق رباك فلا انساك، وحق رباك. ايه
سهم نحرك سهم نحرك يا يمه تفرس وناغي من بعد يرني. جاوبني سهم نحرك. وناغي من مو جواب هذا. وحق رباك وحق رباك ايه مهد خالي مهد خالي وسادة وسهم شتالي مهد خالي وسادة وسهم شتالي بس من ذكرياتك ضلني قبالي حشيت ليلي وحشيت ليل مظلم والمهد خالي وعلى المفطوم قام يلوب دلالي وعلى المفطوم قام يلوب دلالي يا شمامة حياتي ونشوتي سنيني يا ساكن مهجتي وقلبي وشراييني أريد وياك فلا أنساك أريد وياك فلا سهم نحرك سهم نحرك يا يمه تفرس وناغي من سهم نحرك. ليش ما جاوب؟ ايه باب الحوائج هذا. وحق رباك منا ماكو جواب. ايه ايه توالي الليل إلى الشاعر الكبير الحاج عبد الرسول خفاجي كربلائي. توالي الليل أهيمي وروحي ما هوفة توالي الليل أهيمي وروحي ما الهوفة وجيك بشوق ما يلفت جروفه وجيك بشوق ما يلفت جروفه بعطش بالروح يمين عرت بي الشوفه وش بيدي البي الجريح حسبالي ويتروفه يا سلوتنا ضرينا انا لسليني يمين خليت حتى الموت ينسيني يمين خليت حتى الموت ينسيني وحق عيناك فلا انساها ايه ايه سهم نحرك سهم نحرك يا يمه تفرس بعيني انا غيما سهم نحرك وحق رباك شلون تهيد شلون تهيد روحي تريد
صاب قلب امك وصاب ويجي، سهمك صاب قلب امك وصاب ويجي، شلون تهيد روحي تريد وانت بعيد، سهمك صاب قلب امك وصاب ويجي، اقول تريد لعيد مهدك وروحي تهيد، ولو خلاك السهم البين عني بعيد، ولو خلاك السهم البين عني بعيد، حمرة يا جمرة الحمرة يا جمرة، نبلة وردك جمرة وتشويني، وين انت والصح ابد لو ما تجيني، الاجل وفاك فلا انساك، اجل وفاك سهم نحرك سهم نحرك يا يمه، ايه وناغما ايه ليش ما تجاوب؟ أهز مهدك يا عبد الله، قلب مجموع ودموع الجيفين دم الحمر ويفور، أهز مهدك أهز ضبل ايدك ضبل ايدك، أهز مهدك يا عبد الله بقلب مجموع والدموع الجيف دم الحمر ويفور، صديق يا بني صديق يا بني مشيتي ومن ترد منحور، يا وليدي ويا نور عيوني، يا وليدي ويا نور عيوني، ومن شوفت وجهك حرمان يا وليدي، ايه بس لا بس لا تهزين المهد يمه، بس لا بس لا تهزين المهد يمه، ترى قلبي تقطع من كثر همه، شلون ارجع شلون ارجع يا يمه ومن حارم دمه، لفراقك نيران بصدري، لفراقك نيران بصدري، غلط عليك يا فكر غلط.
شاء الله. أبا عبد الله، هاي حسين بويا. كل اللي يحب حسين خلى ينادي. شي ينادي حبيبي؟ هلا هلا يا ابن أمي وصبيعاني. يا أبا عبد الله يا ابن الزهراء، نظرة مولاي نظرة. هذا النص عمو رحم الله والديك. لابو السجاد جت زينب تقل يا بن ذاحي البو سوي للطفل شاره من العطش قام يلوب من روح فغارت من ضمار بس يفحص برجلينا. طفلك بعد ساعة يموت خويا وسلهمت عينه. جفلي بنها ولا بعد بظنه ويعينه. وحالتها مثل حاله وقلبه مثل دلاله. عليه العين هياله واشوف روحها تباري طفلها والدمع مسجوب. طفلها لخادم الحسين المرحوم أمي كربلاء كاظم السلام الكربلائي. يقلها حسين يا زينب شسوي بالطفل جبتي. الماي منين اجيب الماي احصله ولا الراضي عسجي. تبين حالي تتقل واريدك للعيدة تودي. بلشت ماي سجونه لو شافوا يرحمونه. طفل ومسلهم عيونه بل كان مسلم يشوفه يحن وينفذ المطلوب. يحن وينفذ من دم الطفل جفه ملا نحو نسيمه ذب. قصد يوفي بعهده ويراوي لاعد ربه. ردي ولاقيت سكينه تتربى على دربه. ردي ولاقيت سكينه تتربى على دربه. تقل يا عجيد الرب عبد
فضل منا أبو خيحشان يقيلها هاج عبد الله بسهام العيد مسيوب لخادم الحسين المرحوم الحاج كاظم السلام الكربلاء عمي سكينتنا ويشت منه أخوها مسباح بدمه صدت بليل مخيم وصارت للحرم لما وصارت للحرم لما فتحت باعها ضمت ولدها للصدر أمه ولدها للصدر أمه بالنحر شميته وجنا ابنها وتعيبه بربا ولا تقدر على فرقه تقل يا جنين حشاي ليش يسلاك يا المحبوب ليش يسلاك اسمعنا عم بارك الله بيك واجري واجرك على باب الحوائج عبد الله الرضيع إلهي بعبد الله الرضيع يا الله تقبل منا هذا القليل اقضي حوائج المحتاجين شافي وعافي جميع المرضى ولا سيما المنظورين وعلى الخصوص من أوصاني وأوصاكم بالدعاء إلهي بعبد الله الرضيع يا الله ارزق من ليس له ذرية يا الله كل اللي يساعدنا بالجواب يقضي الحاجة إن شاء الله باب الحوائج عبد الله الرضيع دنيا وآخرة إلهم حق علينا الراحة خصوصا من هذا الطرف أسمع صوت يناديني والمهدك تشبح عيني أسمع صوت يناديني والمهدك تشبح عيني هاك اخذ يا ابن الدلال يحكي لك أحلى الآمال هاك اخذ يا ابن الدلال يحكي لك أحلى الآمال والمهدك تشبح عيني أسمع صوتي يناديني ايدك لي فوقيه والمهدك تشبح رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام والتحية الإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم. زينوا مجالسكم بالصلوات على محمد وآل محمد. For the hastening of the reappearance of Imam Sahib al-Asr al-Zaman, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. My respected elders, brothers and sisters in Iman, Salaamun Alaikum Jami'an wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Question: do I need religion in the 21st century? Keep this in the back of your mind, inshallah, we'll return to it. We've covered much ground in the previous nights and we are edging towards the conclusion of our conversation. We've said that we need to look at developing our community, developing our society, and preparing for the reappearance of the Imam of our time. And we said we must have a plan internally as well as a plan to engage externally. Internally, we said we must look at the family structure, we must look at the madrasa structure, we must look at the mimbar, we must look at the company we keep. All of these must work together, and we said it takes a village to give rise to a child. Everyone must work together. Then we said with respect to developing influence in society, we must work outside these walls as well. That is, I cannot simply sit inside my masjid, I must actually interact with others. The same way Rasulullah interacted with other communities. The same way Amir al-Mu'mineen interacted with other communities. That includes the Christian community, the Jewish community, the XYZ community, you fill in the blanks. Therefore, we must be engaged in terms of finance, we mentioned this. We must be engaged in terms of civic engagement, we mentioned this. And we must be engaged in terms of media. These are all things that we must work towards to build, and we said Islam was built on these. Furthermore, we said that we must make sure that the belief system of our next generation is very strong, because our topic of discussion is the next 100 years, the future of our community. How will our community look? And building it in light of Karbala. How will our community look in 5 years, in 10 years, in 15 years, in 50 years, in 100 years? Is it possible, someone may say, is it possible that maybe down the line, maybe not while you and I are alive, maybe 20, 30, 40 years down the line, someone comes forward and says, you know, why 10 days of Muharram? It's a lot. I have work, I have school, I have so many things going on. Why don't we condense it? 8 days, 7 days, 5 days, 3 days, 2 days, 1 day. I'm too busy to come. I don't have time. I'll watch it online. Be very careful and look at the trajectory of where we are going. And one way to know where you are going is what Amir al-Mu'mineen himself says to his son in his letter, which I addressed the night before. That he says, look and read and study the pages of history, because history repeats itself. Because the nature of human beings does not change. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. That nature of human beings does not change. It has been the same from now to 100 centuries ago, to 1,000 years ago, to 2,000 years ago. And it will be the same moving forward. Therefore, tonight I want to look at a fundamental question. We addressed one of the fundamental questions that our next generation has in their minds now, today, and many people have, which was prove the existence of God. The other major question that people have who are going to high school, college, uni, young professionals at work is, do I need religion today? Some of you may think, what a preposterous question, what a ridiculous question. Of course I do. But we live in an environment, in a society where we must prove these things from scratch. We must start from the fundamentals from the beginning. Those dalils and those proofs of the past, they may not be applicable today. We need sound reasoning.
And I am relying on what Sayyid Sistani said in his letter of advice, where he said, remove and eliminate the doubts from the minds of the people through solid and sound evidence. Therefore, tonight I want to look at, do we need religion in the 21st century? What is it about this question that resonates in the hearts of millions of people around the world? What has the Quran said with respect to the need for religion in our lives? What have the ahadith of the Ahlul Bayt said with respect to the need of religion in our lives? Then we'll move into discussion about what are the objections? What are those people who are saying that we don't need religion in this world and in this lifetime? What are they saying? Why are they saying that we don't need religion? What's their objection? And what are the responses to their objection? What was the work of what sociologists have said with respect to why we may very well need religion in the 21st century more than ever again? And why did Imam Hussein alayhi salam go to the plains of Karbala? What was he trying to protect? What was his view of religion? This is what we hope to cover in the brief moments that we have together, inshallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Many times in my travels throughout the West, many times youth come up to me and they'll say, or they'll write to me and they'll say, you know, Sayyid, my mother or my father, they're always on my case. They're always saying namaz, 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 salah, 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 som, 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 roza, 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 every single time. I mean, I've had it. Why all the time? I have work to do, I have school to do, I have my social gatherings to go. I have so many things to attend to. I don't have time for this. And always, every single moment, religion, religion, religion. Why? We must understand this perspective. We must understand why this is and what is going on. Therefore, we must look at how is the world viewed. You and I, our existence, I already said in subsequent nights, that it's based on our belief system. What you and I believe creates our reality. And it is like looking at the world with certain lenses. If you remember the lecture on marriage, one of the advices that the sociologists and the psychologists said was to look at your partner, your husband or wife, look at them with rose-colored glasses. You may remember this. Rose-colored glasses meaning what? Meaning that if they make a mistake, give them the benefit of the doubt. Don't try to constantly find an error and a fault. As the saying goes, love is a little kind and a little blind. The idea being that you don't constantly try to find faults in other people. You give them the benefit of the doubt. In fact, we are told we're supposed to give a mu'min 70 benefits of the doubt. Sometimes we give them negative benefits of the doubt. We go the other direction. We're like, oh, he did this on purpose. He must be doing this on purpose. He's trying to irritate me. He's trying to get under my skin. I know it. We become in our mentalities like Allah subhanahu wa ta'ala. We think we know what's in the hearts and minds of people. We are supposed to give people the benefit of the doubt. Rose-colored glasses. The same way, with respect to God Almighty, if I believe there is a God and I wear the lenses of there is a God, I will see a God-colored world. If I wear the lenses of atheism, I will see an atheistic world. That same person, two scientists come to the lab, the vast majority of them say, I believe there's someone who designed and created this. But one out of them says, oh, I don't believe it. It's the lens that they are looking at the world. So this issue that I was talking about, the parents and the child's relationship, the child saying, my parents are always on my case. Namaz, namaz, namaz. What's the response? We must understand the framework and the view with respect to what people look at and see in this world. I mentioned with respect to the question the night before, why does evil exist? This question leads people in Western philosophies to leave religion. But in Eastern philosophies, it doesn't. It is an issue of perspective. This alam that is here, an alam is something that is Sha'ir Husseini, the Maraji have said. It must be protected. It is a sign of the azab to the shuhada. But what my grandfather saw when they saw an alam versus what my great-grandson will see when they see an alam is two different worlds. You see what I'm saying? What it makes an alam is the nisbah, what it's been mansoob to. It's the nisbah to alam dar Abu Fadl al-Abbas.
It's nisbah to Imam Hussein alayhi salam. It's nisbah to Amir al-Mu'mineen alayhi salam. That's what makes an alam an alam. But if we do not tell our next generation why the alam has izzah and karama and why the alam is important, they won't know. I'll give you an example. I was traveling, I won't name the city. There was a cleaning committee, alhamdulillah, mashallah, there's a committee in this Imam Barga as well, that I've seen working tirelessly around the clock to make sure everything's taken care of. May Allah bless them and reward them this dunya and in the akhirah. In another community, there was a committee that was looking after the Husainiya, the Imam Barga. Understand what I'm saying very carefully. There was elders and there were middle-aged people and there were youngsters. All of them were working together to clean the Imam Barga. One of the ladies, one of the elder aunts, one of our mothers, she said, "Can you pass me the stick?" And one of the younger people, who was 40, he was not that young, he was 40 years old, he was one of the leaders in the community. He had grown up and spent his entire life born and raised in the West. He picked up the stick and handed it just like this. She said, "What are you doing? This is be'adabi. You have disrespected it." He said, "This is just a stick." He said, "This is just a stick." She said, "No, this is the stick of the alam of Hazrat Abbas alayhi salam." You see, the way someone looks at something, it's the two same things. But the way you look at it changes everything about it. We need to make sure when we tell our next generation about the shair of Imam al-Hussein alayhi salam, we must keep this memory alive through the shair of Imam al-Hussein alayhi salam, the signs of Imam Hussein alayhi salam. But we must make sure that we convey to our next generation why they are muqaddas, why they have reverence, why they have this level of respect. Because I tell you, when you fast forward, if we don't tell them why they are important, they will begin to say, "Well, what's the point of these things? Why do I need it?" It depends on a worldview. I'm coming back to the answer to the question that the parent and the child's asking, why all the time namaz? Why? In the parent's view and in the parent's world, they had one world view. And the child has one worldview living here. What's the worldview? The worldview for the child is, I have buckets. You know what a bucket is? You have these buckets all stacked next to each other, all next to each other horizontally. In one bucket, these are buckets of life. One bucket, I have my work. One bucket, I have my school. One bucket, I have my social media. One bucket, I have my social gatherings, my friends. One bucket, I have football. One bucket, and you all have all of these next to each other. In the same line, next to all of these buckets of life, there is another bucket at the end. It's called the bucket of religion. Horizontally on the same plane. For our parents and the older generation, what was the reality? The reality was, I had one bucket for work, one bucket for school, one bucket for family, one bucket for social gatherings, one bucket for X, Y, and Z, but not in the same line. Above them, the umbrella organization was religion. Religion was the overarching umbrella that combined and connected everything. In our world, what has happened is religion has become compartmentalized. It has been relegated to once a week, a few hours. Therefore, I live one life in the masjid, one life in the Husainiya, in the Imam Barga, and I have another life outside these walls. This is what's called a duality of existence. Two lives. I'm living two worlds. Many, if not most of our youth are living in this way, by the way. There's one world for the school, one world for work, one world for X, Y, and Z, and then there's one compartment, which is a particular moment once a week that I come to the masjid or the Husainiya. You and I must be very clear on what is our standard and what we should be striving to build a strong community. What's the price of your iman? What's the price of my iman? Samara bin Jundub was someone who was there during the time of Rasulullah. After Rasulullah passed away, he began to narrate a hadith.
traditions. Some honest, some not honest, many not accurate. Muawiyah was an expert propagandist. If you read history, you don't have to go very far to see this. He knew how to work the system. And Amir al-Mu'mineen himself said, Ali ibn Abi Talib said, that if I wanted to, I could beat Muawiyah at his own game. But my ethics don't allow me to play the game. My principles don't allow me to play that game. My ethics are too high. I cannot stoop to his level. Nonetheless, he calls Samara bin Jundub. He says, I will pay you 100,000 dirham if you change some traditions from the Quran. Why these verses were revealed, change them. Say that a verse about the munafiqeen was related for Ali ibn Abi Talib. Astaghfirullah. And say that the verse وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, and amongst those there are those who sell their soul to Allah subhanahu wa ta'ala, that was revealed for Ali ibn Abi Talib. Say that was revealed for Ibn Muljam. La'natullah alayh. Samara bin Jundub says, I cannot do this. This is an extreme dhulm. This is the most highest level of dishonesty. But Muawiyah knew something about human beings. He knew something about human nature. He knew that human beings have a tendency to be bought, that people have a price. Muawiyah came forward and said, 100,000, okay, doesn't work, 200,000. Samara bin Jundub, he began to shake. Said, no, I can't do it. 200,000, no, I can't. It's not true. It's not right. Muawiyah said 300,000 dirhams. Said, I can't do it. It's wrong. I can't do it. It's not right. Muawiyah said 400,000 dirhams I'll give you right now if you do it. Samara bin Jundub said, give me the paper. He wrote it. Said, give me my money. Left. What is the price of your iman? What is the price of our iman? How did Sadat, I understand there's many Sadat here, alhamdulillah. How did Sadat end up where they ended up? Do you know the level of persecution the Sadat went through? In Iraq, Persia, throughout the history under the Ottoman rule, it was not easy. It was tremendously difficult. My dear brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala through the Ahlul Bayt alayhimus salam has told us through the Imams that the price of your soul, the price of your nafs is nothing less than Jannah. Do not sell your soul for less than that. And if you want a better one, if you want to know the truth is, the reality of the matter is, if you want to know the price of Iman, if you want to know the price of your belief system, look no further than Karbala. Sayyidul Shuhada said that Iman and belief is so important that I am willing to sacrifice Abu Fadl al-Abbas. I am willing to sacrifice Ali Akbar. I am willing to sacrifice my 6-month-old child. This is the price that Sayyidul Shuhada put on Iman. What's the price you and I put on Iman? Therefore, the objections that come forward in our modern world with respect to why do I need religion? I don't need religion anymore. Some people come forward and say this. They say that every modern movement that has progressed society further, they argue came in the absence of religion. It came for secular movements. They say if you look at history, especially the last 1,000 years, from the Magna Carta to the Declaration of Independence in America, all of these were secular documents. What's the benefit of religion today? I go outside, I drive on the street, and there are road signs, there are traffic signs, everything seems in order, and it's all functioning, they say, without religion. We must know, and we must have a solid answer for our next generation with respect to why we need religion. What is the benefit of religion? Why do we have religion within our lives? We need to be very adamant about this and know the principles with respect to why we believe what we believe. When you go back to history, the ancient Greeks, when they used to teach their children and those students, their form of schooling, they used to have 2 major subjects. One was called logos, the other was called mythos.
Logos dealt with logic. Those things such as mathematics, how to build buildings, how to construct things, how to move society forward. It was very important. But the ancient Greeks realized that logos does not answer some very important questions about life. They said logic is very important, but logic does not solve the problem of sorrow, grief. It doesn't help me there. And they said that logic is very important, but it does not help me in the situation, in the domain of the hereafter, life after death. What happens after we die? My logic, my rationale cannot comprehend what life is like after this world. I don't know. So they said that we must teach these two subjects, logos and mythos. But as time progressed, logos excelled, logic excelled, mathematics excelled, science excelled, technology excelled, up until the point that it got to such a height in the past 200 years that people said we don't need mythos anymore. So science became an alternative to religion. But here's this situation. Science cannot replace religion. Why? Because science does not give you an ethical framework. Science does not tell you what is good and bad. Science simply tells you what is. Science comes forward and says, if I throw an apple up in the air, it will come back down at 9.8 meters per second squared on Earth. That is gravity. That is what it is. It will not tell you whether it's good or it's bad. It won't tell you. It will not tell you ethics. It will not tell you morality. That comes from religion. That's where religion is important. Another objection that comes forward with respect to this issue is this idea that with respect to religion, when we're looking at religion, what is the important principle within religion? Why is it so vital? The objection that people say is, well, religion is the number one cause of violence in history. This is an objection that people make. They say that if you look at all the major wars that happened throughout history, they all happened in the name of religion. If you look at the Protestants and Catholics, if you look at the 100-Year War, the 30-Year War, if you look at, for example, the Crusades, you see Christians and Muslims fighting each other. You go throughout history, they say that the reason for the number one reason for fights and killing on the planet has been religion. Karen Armstrong, a very famous writer of religions, she says every time she sits in a cab and a taxi in London, they ask her, what do you do? She says, I write about religion. They all say the same thing. I don't want to have anything to do with religion. Why? Because, religion's been the number one cause of bloodshed in the history of humanity. What's the response to this? The response to this question about religion causing violence, the solution that the modern society has come with is said to throw the baby out with the bathwater. Have you heard this adage? Have you heard this saying? When you give a baby in the old times, when they would wash the baby in the tub, sometimes they would drain the bathwater. And they said that you don't take the dirty water and drain the baby with the dirty water. You keep the baby with you. So they said all of religion is bad, let's throw all of religion out. All of religion is not bad. What's the proof and evidence of this? If they say that the number one cause of violence in the history of the world is religion, that means if I remove religion from the equation, there should be no more war. Are you with me? If I remove religion from the equation, there should be no more violence. What's the answer to their question? The answer to their question is, you don't need to look any further than the 20th century. That's your answer. 20th century, the Bolsheviks in Russia, over 20 million people killed. Was that in the name of religion? They had nothing to do with religion. Communist movements, socialist movements, communist China, millions of people killed. In the name of religion? No. World War I, how many million people killed? Was that in the name of religion? World War II, how many millions of people killed? Was that in the name of religion? Therefore, this idea that religion is the cause of violence in the world is completely wrong. The reality is religion is a vehicle. It has been abused and it can be abused by people. But it's not religion that's the problem. Religion is, for many people around the world, it is what makes them better people. It is what invites them
to the right path. It's what makes them charitable. It's what makes them good people. I've read studies in the US as well as especially in the United Kingdom that some of the most charitable communities in the United Kingdom are the Muslim communities. And if you ask them, they'll say that we are giving charity because our deen, our religion inspires us to give charity. Therefore, we need to be very careful when we analyze and we look at these points. We need to be very mindful of where we're going. But I want to share with you some research that may change your perspective on this matter entirely. It is from a man by the name of Emil Durkheim. Emil Durkheim is the founder or one of the main founders of the field of sociology. Many of our youth will go to college or university and study sociology. When you study sociology, sociology is the study of societies. You know, there's one society here, these societies, the societies throughout era and throughout time. Emil Durkheim is the father of sociology. He lived at the turn of the Industrial Revolution in Europe. And in 1897, he wrote a very famous book that I don't ever want you to forget the name of. The name of the book is Le Suicide. It's in French. It's been translated. He was someone who was educated at the PhD level. He was a professor at the Sorbonne in France, one of the highest, most prestigious positions. He wrote a book in 1897, 122 years ago. I want you to hear what I'm about to say and understand how true what he said 122 years ago is to today's society. He lived in France, and he lived in France when the Industrial Revolution was taking place. Europe was moving from agricultural farming economy to manufacturing and industrial economies. But he noticed something very surprising. Durkheim did. Emil Durkheim looked at Italy, he looked at France, he looked at England, and he looked at Holland. At that time, Italy was the most farming culture. France was more developed, England was more developed than France, and Holland was the most developed at that time. We're talking 1850, 60, 70, when the turn of the Industrial Revolution. He said that I noticed a trend, Emil Durkheim says. I looked at Italy, France, England, Holland, and I noticed something startling. He said, I noticed as the rate of industrialization increased, as modernization increased, as progress increased, as industrialization increased, more factories, more businesses, more everything, as industrialization increased, he said the suicide rate increased. People taking their own lives increased. And you know what he said? He said this is a tip of the iceberg problem. You know what a tip of the iceberg problem is? When you see an iceberg, this large body of ice in the water, how much of its mass is below the surface, under the water? The majority of it, 90%, 95%. You remember the Titanic? You know, sometimes we think Titanic is someone else's problem. You know, there were at least 3 Shia people on the Titanic that are documented. Women. They were on the Titanic. On the Titanic, what happened? They were in the middle of the night. In the Titanic, they said, this is the ship that cannot sink. That's how they had advertised it. What happened? In the middle of the night, somebody who's supposed to keep watch for the iceberg, he saw the iceberg maybe too late. But what happened? He says, this is how much was above the surface of the water. He says, we moved away. But what's the problem? The majority of the mass of the iceberg is below the surface. It cut into the Titanic and it sank. He says the same way that this tip of the iceberg problem exists, when people take their own lives in modern industrial societies, that is what we see. There are millions of people, Durkheim says, who are suffering under the surface and we don't even know. Why am I saying this? You know, every community I go to across America, across UK, across Canada, do you know what the most important, hottest topic is? Mental illness. Across every community, everyone is concerned about mental illness. And I'm telling you, the system is making us like this. It's a side effect of the system we live in. You know what a side effect is?
You go to your doctor, the doctor said you have cholesterol. You need to watch what you eat. You know, doctors, by the way, as a side note, every doctor I've spoken to, I've asked them, if there was one pill you could give people in the form of a pill that could help them, what would it be? They said if we could put diet and exercise in a pill, we'd give them that. It's the best medicine, but no one acts on it. We all want medicine. When you take this medicine, there's a side effect on the bottle. It says it will make you tired, it will make you fatigued, it will make you X, Y, and Z. There are many benefits of an industrial society. Mind you, I agree. But there are some side effects that you need to be very careful of. Durkheim said many people in industrial economies, he said this 122 years ago in his book called Suicide. He said that many people are suffering, you don't realize it. But he gave 5 reasons why. This is what I want you to mark down. He says, what are the reasons that people are feeling sad, depressed, anxious, suffering in industrial economies? We're getting richer. We're getting wealthier. Why are people sadder? He said reason number 1, individualism. Individualism, what does it mean? When you lived in other societies, in agricultural societies, in farming societies, you lived in what's called a community-based society. What's a community-based society? I make decisions in the best interest of the community. If I look at what my parents would think, what my siblings would think, family would think, X, Y, and Z, and I make the decision in the best interest of the community, not just my own. Durkheim said in a new industrial economy, we are pushing people to make a decision based on themselves only. In one sense, this is good. In another sense, this is problematic. Why? Because Durkheim said in an industrial economy, if you make it, if you become the wealthy person, if you become the millionaire, if you become the billionaire, if you become Bill Gates, if you become Warren Buffett, if you become Jeff Bezos, if you become Jack Ma, if you become the guy who's made it, you get all the glory. You get all the reward. Society says you earned it by yourself. Kudos to you. Hats off to you. But what happens if you didn't make it? Durkheim says you are in a much crueler place. Society says you didn't make it because you didn't try. You didn't make it because you didn't work hard enough. Warren Buffett himself says, I am very, very lucky. He said, why are you lucky? He said, I am rich because I'm lucky. He says, why? He says, I was born in America. He says, 1. He says, number 2, I was given a very long life. Number 3, I had access to things that other people didn't have access to. That's why I'm richer than most people. Never forget the aspect of luck. Durkheim said individuality has pros, it has positives, but has many negatives. He said it is leading people to despise and hate themselves when they don't make it. Number 1, individualism. These are Durkheim's reasons. Durkheim says number 2, excessive hope. What does excessive hope mean? You know, sometimes, you remember I mentioned the night before keeping up with the Joneses? Keeping up with the Patels, you remember this? Neighbor gets a nice car, I have to get a nice car. Neighbor gets a bigger house, I have to get a bigger house. I have to do everything comparing myself to other people in society. What's the problem with that? It makes you miserable when you constantly compare yourself. The solution to that is be grateful. Durkheim said excessive hope. I will explain this concept with one example. Have you heard of the Paris effect? This is a phenomenon that exists in Japan. Japanese people, they always dream within their society, they dream about going to Paris. And they dream about seeing the Eiffel Tower. And they fantasize and they say that, oh, I'm going to one day see the Eiffel Tower and it's going to be the most amazing and the most beautiful thing in the world. They have this hope. Do you know what happens when they go to see the Eiffel Tower? They get depressed. They're like, it's just a tower. We have 100 towers like this in Tokyo. In their mind, they made it be something most spectacular. When they got to Paris, they said, it's just a tower. What was it? They get depressed. Excessive hope. Seneca used to say, man often suffers more in his mind than in reality. We create suffering many times in our minds more than we have to. We suffer by comparing ourselves. We suffer by thinking negatively. You know, I was just reading a study that found, if this may help you, and I hope it does. There's one thing that it can increase your lifespan by 10 to 15%. That can be almost 10 to 15 years. Do you know what that is?
being optimistic, being positive, it can increase the amount of time you live on this planet. Remember what I said, the power of what you believe changes everything. Just shifting your mindset from negative to positive can make you live longer. Excessive hope, Durkheim says, is the second big problem in society. Number three, with respect to what are the reasons that people are getting sadder in society, according to Durkheim, is freedom. He said too much freedom. There's a book I recommend you all read. It's called The Paradox of Choice. It's written by Barry Schwartz, Professor Dr. Barry Schwartz. The Paradox of Choice. He said, I sent a group A into the grocery store, into the supermarket. And I told them, go and pick a cereal, a breakfast cereal, out of these four. Pick one of four. He says, I told them to pick. Then I told group B, go into the same superstore, the same supermarket, and pick a cereal out of 20. Then I asked group A to come back and I asked group B to come back. I asked group A, the group that picked between 4 different cereals. I said, how happy are you with your choice of the cereal that you picked? They all said, we're very happy with our choice of cereal. We're glad we picked it. Then he went to group B that had picked between 20 different cereals. Do you know what they said? They all said, if we had more time, we'd pick another cereal. When you have too many choices, when you have too much freedom, your mind begins to say, well, what if I had picked this? What if I had picked that? This doesn't just apply to cereal, by the way. This also applies to life. Marriage, for example. In our modern world, we are sold a dream. And Disney, where I come from in America, we sell this dream. The dream is there is someone perfect, a prince or princess out there who you are meant to marry them. So you spend your whole life trying to find this person. Are they in Norway? Are they in Australia? Are they in Japan? Where is this person? I need to find them. And this is what leads many people to get married and divorced, looking for that perfect person. A much better solution to this is to be grateful and look at the positives. We'll talk about gratitude in a few nights. How powerful, if there's one trait that can change your life, it is gratitude. It will change your relationships. It will change your life. Number 3, Durkheim said, was excessive freedom. It is driving people to be sadder, more depressed, more anxious, all of these things. He said, number 4, don't forget this one, huh? Number 4, he said, the weakening of the family structure. He said, industrialization is making the family structure weak. Do you know how important and how valuable family is? It can save your life. How? There is something known in medicine and sociology. It's called the Rossetto effect. The Rossetto effect is based on a small town in America. I have recited a majlis 45 minutes away from Rossetto. And a brother came to me after the lecture and said, I've been to that town. Rossetto was a small town of immigrants who came from Italy, and they went to America in Pennsylvania. When they ended up in Pennsylvania, they brought their culture with them. They brought their society with them. They brought their families with them. Do you know what the cardiologists found? The cardiologists, when they looked at Rossetto, Pennsylvania, they found that people in Rossetto, Pennsylvania had half the rate of cardiovascular heart disease than the average of Americans. They had half, lower, 50% lower than the rest of the population. The cardiologists, the heart doctors, they came forward and said, it must be that they eat healthy and they don't smoke. And then they went and looked at the data and they found that they all ate lard and they all smoked cigars. They were eating fat, they were smoking cigars. Don't do this, by the way, huh? Wait till I'm finished. They went forward and they said, we must go to the town and see what it is that is keeping them alive longer, that's making them healthier than other people. When they went, they found something interesting. They found that these people had brought their culture from Italy with them to America. What did they do? They had 3 generations living under one house. Grandparents, parents, children under one house. Every day they would go in the backyard and they would cook together as a community, as a family. And they would sit at the table and eat food together every single day. The research said in the Rossetto effect, they said that the social family dynamics of these people was making them live longer.
The importance of family cannot be overestimated. When I spoke to that brother some miles away from Roseto, he said when we would go play football in Roseto, I'm saying your football, not my football, huh? When we would go to play soccer, football in Roseto, it was like we went to Italy. And it was like we were in the stands in Italy. The whole families, the whole communities, everyone was there. And it felt like an atmosphere like I've never felt before. Their family structure was leading them to live longer. Durkheim says, in individualistic, in industrial economies, we are losing the family structure. Number 5, most importantly, Durkheim said, what is leading people to higher levels of anxiety and leading them to take their lives, he says, is the lack of religion. Durkheim himself was at least an agnostic, if not an atheist. But he said, we need religion now more than ever before in history. Because religion is what gives people purpose. Religion is what explains what we cannot explain about society. Religion is what gives people hope. Religion is what gives people aspirations in their life. We need religion now more than ever before in the history of mankind. This is why it's important. And if you don't take Durkheim's word for it, numerous research that I've looked at from Harvard University, from LSE, London School of Economics, and I can name you 10 other universities, have shown that people, you ask the question, why do I go to mosque? Why do I need to go to the masjid? People who attend one or more religious gathering a week, either mosque or church or synagogue, people who attend one or more religious gathering a week, on average, they are happier, healthier, and wealthier than people that do not. These are benefits that you will get in this dunya, let alone the akhirah. But these are dalils for others. For you and I, the proof and the existence of God and religion is no other than Imam al-Hussein alayhi salam. For the wujud and the existence and the proof of God and the proof of religion, we need to look no further than Sayyid al-Shuhada. He is the comprehensive and the complete dalil for the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. Have you read Dua Arafah? It is as if Imam al-Hussein alayhi salam in his beautiful Dua Arafah, he is giving a complete and comprehensive anatomy lesson for the person who is reading it. He is saying, and Allah, by my nostrils and my dents, the matrices of my teeth, and the passages of air in my esophagus, and he says, by the cages of my rib, it is as if he is seeing all of this before his eyes. He is telling us, do not neglect your creator, do not neglect the religion. This is why Sayyid al-Shuhada said, the price of your iman is Abu Fadl al-Abbas. The price is Ali Akbar. The price is Ali Asghar. Ajrukum ala Allah. We turn our hearts to Karbala. Imam al-Hussein alayhi salam on the day of Ashura, all of his companions have gone. His family has gone. They say, he goes onto the plains of Karbala and he calls out, Ala hal min nasirin yansurna, hal min mughithin yughithuna, hal min dabbin yadhabbu an harami Rasulillah. Is there anyone to come to our assistance? Is there anyone to come to our aid? Is there anyone to look after the haram, the women of Rasulullah? Allahu Akbar. When he began to call this out, the women in the tents of Sayyid al-Shuhada, they began to cry. When they began to cry, Abu Abdullah went to the tents. When he went to the tents, he says, I'm alive, I'm still in this dunya, why are you crying? Do not cry like this while I am in this dunya. They said, Sayyidi wa Mawlai, Imam al-Hussein, what can we do? When you called this out, and when you said, Hal min nasirin yansurna, the 6-month-old child threw itself from its cradle. Allahu Akbar. Allahu Akbar. The 6-month child threw itself from the cradle.
ये दुर नजफ है अभी याकूत बनेगा जिस झूले में खेला है वो ताबूत बनेगा. The poet says that this is dur najaf, the clear stone. It's about to become yaqut, the red one. And that jhula, that cradle this child has played in, it's about to become his funeral. Ajrukum ala Allah. Sayyid al-Shuhada says that if it's possible, let me get this child some water. I will get this child some water. Rabab, the mother of the child, brings the child to Sayyid al-Shuhada. She wraps the child because the heat of Karbala was very high. At that moment, Imam al-Hussein takes the child. He goes towards the enemy. When he goes towards the enemy sees that the Imam has something in his hand. When they see it, they think it is the Quran. They think he is coming for peace. They stop. And at that moment in time, Imam al-Hussein comes in front of them and he moves the shawl and they see the child. At that point in time, Imam al-Hussein says, if you think I am guilty and I have done something wrong, this child has not done anything wrong. His mother's milk has gone dry. Just give him some water to survive. At that moment, they say, the enemy's army began to cry. They said, we didn't know there were children in this camp. At that moment in time, the Imam says, if you think I'll take water, if you think I am trying to trick you, I will put this child on the sand. This is hot sand, I will put the child on the sand. Imam put the child on the sand. There was no response. Imam picked up the child. He said, Asghar, do it, Imam Hujjah. He spread his tongue onto his lips. At that moment, Umar ibn Sa'ad said, Hurma la'iqta kalam al-Husayn. Cut off the words of Hussein. Hurmala was asked by Mukhtar after Karbala, after Ashura. He says, was there any moment that your heart began to shake? You are ashqal ashqiya. You are the worst of the zalimeen. He says, was there a moment that your heart began to shake? He said, there was a moment. He said, what's the moment? He said, when Umar ibn Sa'ad asked me to take out an arrow, a three-pronged arrow, and shoot at Hussein and the 6-month-old child. He said, what happened? Mukhtar said, what happened? He said, whenever I would take aim, I was the best aim in all of Arabia. He said, every time I took aim, it was as if a mother was coming in front of my view. She said, don't shoot my baby. Don't shoot my child. He said, one after the other, I took aim. I let go. When I let go of the arrow, it was the arrow that would kill the camels in Arabia. It went through the neck of the 6-month-old child of Sayyid al-Shuhada. He said the child began to move his hands up and down like a bird flaps its wings. Ajrukum ala Allah, ajrukum ala Allah. Imam al-Hussein alayhi salam, he takes the blood of his child. He wishes to take it and he wishes to throw it towards the ground. Jibreel says, Yabna Rasulillah, if you throw this blood on the ground, there will be no grain that ever comes from the ground. He wants to throw it towards the sky. He says, if you throw it towards the sky, there will never be any rain that descends on the ground. Sayyid al-Shuhada took the blood, he put it onto his beard. He said, I will meet my grandfather Rasulullah in a state. Ajrukum ala Allah. Sayyid al-Shuhada, now he needs to tell a mother. But how does he tell a mother that her child has been slaughtered in this way? Sayyid al-Shuhada goes forward. They say he took some steps forward, 7 steps. He says, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. He takes 7 steps back. He goes forward up until the moment he gets to the tent. When he gets to the tent, Rabab, she is in the tent. She is thinking, maybe my child has got some water. At that moment, Imam al-Hussein says, Rabab, come and take your amana. Come and take your trust. At that moment, the Imam had covered his son. Rabab came out. Maybe she was happy. Imam removed the shawl. Rabab just said one thing. She saw her child. She said, my Mawla, they don't even kill animals this young.
They don't even kill animals this young. What did they do to my baby? Ajrukum ala Allah. The Ahlul Bayt alayhimus salam. I'm concluding. The Ahlul Bayt alayhimus salam tell us, you would never understand our musibah. You don't know what happened over us. Because if you really knew what happened to us, you would not want to live on this earth. The musibah is so grand. Why? How did Sayyid al-Shuhada bury his son? Allahu Akbar. They say Sayyid al-Shuhada, he has his 6-month-old child. He has no one to help him. He goes to the back of the tent. He says, I have my child. I need to bury my child. How do I bury my child? The sand is very hot. I can't put Asghar on the sand. They say Imam took his son. He hugged his son with one hand. He took his sword with the other hand. And he began to dig a grave. Allah knows how Sayyid al-Shuhada put his son into the sand. And only Allah knows how Sayyid al-Shuhada put sand on the face of his son of Karbala. Ajrukum ala Allah. Final moment. Give your pursa to Rabab and Sayyid al-Shuhada. They say on after Ashura, after all the zulm had been done, after everything, they lined up the heads of the Shuhada on spears. Umar ibn Sa'ad was told, there is one head that is missing. We saw, they said we saw the head of the son of Sayyid al-Shuhada. The 6-month-old, he buried him. That head is missing. Umar ibn Sa'ad said, I will give a prize for anyone who gives me the head of that 6-month-old. Rabab was standing in the distance. Rabab saw as the enemies of Allah, they began to plunge their spears into the ground of Karbala. Rabab looked towards the heavens. She says, Ya Allah, my baby, protect my child. Ya Allah, protect my child as their spears fall into the ground. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا أمير المؤمنين صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلى الله عليك يا حسن المجتبى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. बार दीगर सलावत जब तक मुमिनीन बाहर जाते हैं या अंदर से बाहर आते हैं, एक बुलंद तरीन सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल يا عبد الله سهرت بيربع يا اللي يربع ياك هدم يا عبد الله شنيت ارجعك دهري والكبر سن يا عبد الله عقوب عينك دهري بيك سودا سهم فقدك يا عبد الله سهم فقدك يا عبد الله ومني غايب هلا 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 من
من غايب ومن غايب أهز مهدك يا عبد أهز مهدك أهز مهدك يا عبدا ممنون وخادم إلى المرحوم الشيخ سعيد الهر الكربلائي يا عبد الله سهريت بيربا يا اللي يربا ياك هالدم يا عبد الله شنيت ارجع داري والكبر سن يا عبد الله عقوب عيناك داري بيك سودن سهم فقدك يا عبد الله سهم فقدك يا عبد الله ومني غايب هلا 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 يا ابني من غايب ومني الله يا ابني أصحاب الحواج اللي عنده حاجة خليه يجاوب أهز مهدك يا عبد قول أهز مهدك أهز مهدك يا عبد أهز مهدك أهز وعاين على المهد اللي ما عنده ذرية وعاين وعاين ترى هذا باب الحوائج لا تقصر ماردل أهز مهدك أهز مهدك الله أهز مهدك يا عبد الله إلى المرحوم الشيخ سعيد الهر الكربلائي يا عبد الله كثر بارك قلبي ويا نيم يريح يا عبد الله القلب غذاك يا اللي وين سيتي بدنيا يا عبد الله عقل بعدك تاهي وذا يا بشحمي شلاك أقول تعود يا عبد الله أقول تعود يا عبد الله أو دهري خيبا هلا هلا يا ابني دهري خيب دهري خيبا الله يا ابني أهز مهدك يا أهز مهدك وعاين على المهد يا ابني يا ابني يا ابني وثق وعاين على المهد عافية عافية
أهز مهدك أهز مهدك يا عبد كثر بعض يا عبد الله العقل بعدك ساهي وذا يا بشحمك لا أقول يتعود يا عبد الله أقول يتعود يا عبد الله ودهري خيبا هلا هلا ويا ودهري مهدك أهزمه وعاين على المهد وعاين وعاين أهز مهدك يا عبد الله وبعد جروح قلبي ولا تضين يلتف يا عبد الله يا روحي الروح عيني دموعتي ملدة يا عبد الله شفيدي النوح علي بيتي ويتودى جفا سعدي يا عبد الله جفا سعدي يا عبد الله وريتك تنظر الحا هلا هلا يا ريتك تن هلا هلا أهز مهدك أهز مهدك أهز مهدك أهز مهدك وعاين على المهد أهز مهدك يا عبد الله ثدايا عليك درت والقلب وجع يا عبد الله سهم ما ذي سمى وبالجيش ما أثر يا عبد الله العطش شاوي نيران العطش تسعى شيطف فيها يا عبد الله شيطف فيها يا عبد الله وعاين شخصك قبا عافية ويا ابني وعاين
ابني يا ابني أهز مهدك أهز مهدك يا عبد الله ممنون يا عبد الله ثدايا عليت درت والقلب وجر يا عبد الله سهم ماذي أو سموا بالجسم الثر يا عبد الله العطش شاوي ونيران العطش تسعى اش يطف فيها يا عبد الله اش يطف فيها يا عبد الله وعاين شخصك قبا يا ابني عافية عافية ايه يا ابني يا ابني أهز مهدك أهز مهدك أهز قول وعاين على المهد هلا هلا وعاين عال أهز مهدك أهز مهدك يا عبد الله وبعد هي الله يا عبد الله وبعد هيهات تريد لأمك يا بعده لظل عليك بالحسرة يا اللي مخضب يبدأ قلبي إذا يا أبي الشوغات يا ابني وشي حامل هم انهدم حالي يا عبد الله انهدم حالي الله اش حالي تفقد الغا او يا ابني أهز مهدك أهز مهدك أهز وعاين على المهد أهز مهدك يا أهز مهدك أهز من جيزة وكت الرضا وما اجيت الله من جيزة وقت الرضا وما اجيت قابلت هاي اقراها للامهات من جيزة وقت الرضا وما اجيت قابلت مهدك يا عبد الله وبكيت قابلت
مهدك يا عبد الله عافية وقابلت مهدك يا عبد تجري دم عيوني ظلت على المهد منين لي غيرك يا عبد الله بعد وقلبي يزرع عمره كله وما حصد ومن حصاد الثمر كل شي ما جيني ومن حصاد الثمر كل شي ما جينيت وقابلت مهدك هلا الله وقابل وجيني شمعة وتضوي لعيوني وشوف أغاتي خادم الحسين عبد الرسول الخفاج الكربلائي وجيني شمعة وتضوي لعيوني وشوف وصيرت نفحة هيلة مكبي الطفل كبر جرح غيابك وما يفيد رب وآون والنايق بفراقك بوقيا وآون والنايق بفراقك بوقيت وقابلت مهدك يا هلا عيدها بعد مرة وقابلت مهدك وجيني شمعة وتضوي لعيوني واشوف وصيرت نفحتها لشي مكبي الطفوف وكبر جرح غيابك وما يفيد رب وآوين وإنه يقبض راقك بوقيت وآوين وإنه يقبض فراقك بوقيت وقابلت بعد وقابلت مهدك يا عبد صابر ما ظل يلتقي قلبي الربا وصابر ما ظل يلتقي قلبي الربا ويا سيل دموعها ساليته وذاب ويبجي ريض ما يكذب وابني العذاب ويبجي ريض ما يكذب وابني العذاب وحالي حال الشجرة بالهم وضميت وحالي حال الشجرة بالهم وضميت وقابلت بعد on the day of judgment, and they, inshallah they will wipe all our sins. But I ask our brothers and sisters to come to these gatherings with humility and good niyat and good intentions. May we start praying 5 times a day in this month. May those sisters that don't observe hijab start observing hijab for the sake of Sayyidah Fatima, for the sake of Sayyidah Zainab. We do not know what is in the hearts of the mu'mineen, but we are very, very, very quick to judge. And I will leave you with this last dua. So I will ask my brothers to raise their hands in dua. May Allah accept all our ibadah in these holy nights. May Allah forgive us for all our sins. May Allah bless all the volunteers of this masjid. And may we become true followers of our Abdullah, not just through our words but through our actions. May Allah bring peace and tranquility to the people of Kashmir and to those that are oppressed around the world. Wa akhiru wa da'ana walhamdulillahi rabbil alameen.
ماشاءاللہ بہترین اپنے انداز میں انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے تقریباً 8 منٹ ٹائم تھا, 8 منٹ پہلے انہوں نے کہا تھا میرے پاس 2 منٹ مزید ہیں. بھائی آپ اپنے ٹائم کا خیال رکھیے گا, اس میں تھوڑا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت شکر گزار ہیں آپ نے بہت اچھی باتیں کی ماشاءاللہ, جو کہ وقت کی ضرورت بھی ہے. یہ امام بارگاہ جو ہے یہ نہ کسی شیعہ کے لیے نہ سنی کے لیے, ہر اس انسان کے لیے ہے جس کے ذہن میں ہلکا سا بھی اپنے رشتوں سے, ماں بہن کی عزت ہے اور اس میں ہلکی سی بھی غیرت ہے. یہ دین کے بغیر ہے, یہ دستگاہ حسین ہے, اور حسین نہ شیعہ کا ہے, نہ سنی کا ہے, نہ مسلمان کا ہے, نہ عیسائی کا ہے, نہ یہودی کا ہے. حسین اور اس کا ہے جو انسان ہے. آدمی سے جو انسان بنتا ہے وہ حسین کے رستے پہ چل کے بنتا ہے. ماشاءاللہ بات سے بات نکلی. ہلکا سا ذکر کرتا چلوں آغا کی اجازت سے. سورہ یوسف تو آپ سب نے پڑھی. حمزہ بھائی کی باتیں سن کر مجھے ذہن میں ہے تو میں نے کہا میں شیئر کرتا چلوں. اچھی بات آئی ہے تو اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے, اپنے احباب سے اپنے عزیزوں سے شیئر کرنی چاہیے. سورہ یوسف پڑھی, اس میں خدا کا معجزہ ہے قرآن سارا. سورہ یوسف بھی ہے, اس میں ذکر ہے ایک نبی کا جو خواب سنتے تھے اور بتا دیتے تھے تعبیر, اور ہر حرف بحر ویسے ہی ہوتا تھا. یہ بھی معجزہ ہے. کچھ لوگوں کو سورہ یوسف اس لیے پسند ہے کہ اس میں ذکر ہے نبی کا جو کہ اپنے معجزے دکھاتے تھے. وہ قید خانے میں بھی گئے, وہاں پہ بھی انہوں نے اپنا ذکر جاری رکھا, تبلیغ جاری رکھی, اور پھر ان کا امتحان آیا زلیخا کے ساتھ, اس میں بھی وہ کامیاب ہوئے اور بڑے احسن طریقے سے کامیاب ہوئے. پھر عزیز مصر بن گئے اور پھر اتنی سخاوت کی. لیکن میں جب اپنے امام زمان کو حاضر ناظر جان کے اس سورہ کو پڑھتا ہوں تو مجھے اس میں جو سبق حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ اس وقت کا ہادی یعقوب اپنے چاہنے والے یوسف کے غم میں اتنا, اس کے فراق میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. مجھے اس میں یہ چیز سب سے زیادہ پسند آئی. آپ غور کریں, یعقوب نبی یوسف نبی کے غم میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. یہ وہ انتظار اور وہ محبت تھی اس امام زمان کی, اس زمانے کے امام کی اپنے معتقد, اپنے فالور, اپنے شیعہ کے لیے. تو آج کے لیے سوچیں کہ ہمارے امام زمان ہمارے فراق میں کس طرح روتے ہوں گے. مجھے اس میں یہ چیز زیادہ پسند آئی, اور یہ سبق میں چاہتا تھا کہ میں آپ سے جو ہے نا شیئر کروں. تو قدم قدم جیسے بھائی نے کہا اٹھائیں تو اپنے امام کو, وہ ہمارے فراق میں رو رہے ہیں. اور جیسے آغا نے کل فرمایا کہ وہ غائب نہیں ہے, غائب ہم ہیں, ہم غلط جگہ کھڑے ہیں, ہمیں وہاں جانا ہے جہاں پہ وہ موجود ہیں. تو انشاءاللہ خدا ہمیں ان مجالس, ان درس سے, اور خدا سلامت رکھے اس شعبہ مرجیت کو, اور جو ہمارے استاد ہیں آغا مولانا, جو جتنے بھی شعبہ مرجیت سے منسلک ہیں, انہی کی وجہ سے آج ہمیں روشنی ملی ہے, انہی کی وجہ سے ہم سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں. یہی ہمیں وہ جیسے بکریوں کو چرواہا ساتھ رکھتا ہے, ایسے انشاءاللہ یہ ہمیں اپنے اس راہ رستے پہ رکھتے ہیں. مزید بات کو لمبا نہیں کرتے. آج کی کلیکشن میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا, ماشاءاللہ نمی رات ہے, اور آج کی کلیکشن 9,441 پاؤنڈ ابھی 10 منٹ پہلے جمع ہے, 9,441 پاؤنڈ. الاؤڈ صلوات, ایک بہترین صلوات ان سب کے لیے دیجیے. اللہم صلی علی محمد و محمد وجل فرجہم ورزقنا شفاعتم فی الدنیا والآخرہ. آقا کو اس سے پہلے دعوت دوں, لیکن ایک چیز پوچھ لوں, بٹ صاحب شاہ جی خیریت رہے گی آج انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ورزقنا. میری ذمہ داری ہے, میں چاہتا ہوں کہ مجلس کا حسن اور اس کا ڈیکورم اور اس کی عزت بر نہیں, آپ سے محبت سے کہہ رہے ہیں, محبت سے کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ میں دعوت دیتا ہوں اجازت آشنا صاحب کو کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں. جب تک آتے ہیں ایک بلند ترین صلوات اور صلی اللہ محمد و آل محمد وجل
فرجهم وارزقنا شفاعتهم في الدنیا. اور ایک آخری پیغام جو مجھے پہنچا ہے، جب آپ جاتے ہیں آپ سے ایک درخواست ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نہ اس کو اکاموڈیٹ کر سکیں، جاتے ہوئے اگر ہو سکے آپ کی گاڑی میں جگہ ہو تو ایک بلیک بیگ جو ہمارے پاس ربش چونکہ بہت کٹھا ہو جاتا ہے اور ہماری بن اتنی بڑی نہیں ہے، تو بہت مہربانی ہوگی ان حضرات مومنین و مومنات کی جو ایک لے جائیں اور اپنی بن میں ڈال دیں تاکہ مسجد کا تھوڑا سا وہ صفائی ستھرائی کا خیال رہے. صلوات اور محمد و آل محمد. یا رسول بالکل ماتم کرو کہ عظمت انسان اداس ہے، ماتم کرو کہ عظمت انسان اداس ہے، دن ڈل چکا ہے شام غریباں اداس ہے، لاش حسین دھوپ کے سرا میں دیکھ کر دوش رسول تخت سلیمان اداس ہے، شبیر تیرے آخری سجدے کی یاد میں بے چین ہے نماز قرآن اداس ہے، وہ کون دو شہید ہیں جن پر ستم کے بعد خنجر کی دار تیر کا پیکان اداس ہے، یہ کس کی ہچکیوں سے شہیدوں کے ساتھ ساتھ مقتل کے آس پاس بیاباں بھی اداس ہے، بار دشمنان علیہ بیت لعنت. رسول پاک کو ہم خیر الانام کہتے ہیں، رسول پاک کو ہم خیر الانام کہتے ہیں، اور حسن اور حسن کو قلب محمد کا چین کہتے ہیں. پاک کی آخری منزل کا نام ہے آباد، حمزہ ہمارے سب کو گویا حسین کہتے ہیں. محمد والے محمد صلوات. وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کلام و گفتگو آغاز کرنے سے پہلے میں کافی مومنین اور مومنات سے بخشش کا طلبگار ہوں. اکثر لوگ مجھے التماس دعا کے لیے کہتے ہیں اور میں ممبر پہ آتے ہی بہت کے نام بھول جاتا ہوں، تو گفتگو یا کلام آغاز کرنے سے پہلے میں نام لوں گا جو اکثر دیتے ہیں جعفر شاہ، عباس شاہ، زیغم شاہ، جہانگیر شاہ، اسی طرح عمار شاہ، سید عادل حسین بخاری. ان کے علاوہ جتنے بھی بے اولاد پروردگار تجھے رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطوں نے اولاد نصیب فرما، اور جو بیمار ہیں جن کے لیے اکثر گزارش کی جاتی ہے پروردگار انہیں بھی شفاء کامل و عاجلہ نصیب فرما. پروردگار جتنے بھی یہاں پہ حضار تشریف فرمائے ان کے مرحومین کو، اور خصوصاً اس رات اس مجلس کے لیے جنہوں نے نیاز کا اہتمام کیا، پروردگار ان کے مرحومین کو شہداء ملت جعفری کو محمد وال محمد کے ساتھ محشور فرما. میں اکثر راتوں سے ایک دعا مسلسل بھول رہا ہوں، پروردگار میرے اوپر رحم فرمائے بہرحال کہ یہ بھولنے کی عادت ختم ہو جائے. جو پارکنگ میں کھڑے ہیں، جو باہر کھڑے ہیں، جو عزاداروں کو ویلکم کر رہے ہیں، ان کا استقبال کر رہے ہیں، ان کے لیے وہاں پہ وہ خدمت کے لیے کھڑے ہیں، دن رات یہاں پہ محنت کر رہے ہیں، پروردگار تجھے حضرت زہرا کا واسطہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. مل جل کے صلوات بھیجے محمد والے. جل فرج. ایک مرتبہ پھر صلوات بھیجے محمد والے. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا فاتح کربلا کی مناسب عنوان سے ایک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. میں فخر نبی ہوں، علی کی دعا ہوں، میں فخر نبی ہوں، علی کی دعا ہوں، خدا کی قسم فاطمہ کی حیا ہوں، میں فخر نبی ہوں، علی کی دعا ہوں، خدا کی قسم
فاطمہ کی حیا ہوں، اور وقار ختیجہ ہے مجھ میں یقیناً، وقار ختیجہ ہے مجھ میں یقیناً، میں صبر و سخا میں حسن مجتبی ہوں، وقار ختیجہ ہے مجھ میں یقیناً، وقار ختیجہ ہے مجھ میں یقیناً، میں صبر و سخا میں حسن مجتبی ہوں، خدا کی قسم فاطمہ کی حیا ہوں، اور شجاعت ہے مجھ میں حسین و علی کی، شجاعت ہے مجھ میں حسین و علی کی، بہن ہوں میں غازی کی ان کی وفا ہو، پھر پڑھوں گے بہت شکریہ، شجاعت ہے مجھ میں حسین و علی کی، شجاعت ہے مجھ میں حسین و علی کی، بہن ہوں میں غازی کی ان کی وفا ہو، خدا کی قسم فاطمہ کی حیا ہوں، اور میں زینب حسن لو کہا ظالموں سے، میں زینب حسن لو کہا ظالموں سے، علی کی میں بیٹی ہوں مشکل کشا ہوں، میں زینب حسن لو کہا ظالموں سے، میں زینب حسن لو کہا ظالموں سے، علی کی میں بیٹی ہوں مشکل کشا ہوں، خدا کی قسم فاطمہ کی حیا ہوں، اور شجاعت ہے مجھ میں حسین و علی کی، شجاعت ہے مجھ میں حسین و علی کی، بہن ہوں میں غازی کی ان کی وفا ہوں، خدا کی قسم فاطمہ کی حیا ہوں، اور صدا آ رہی ہے یہ زینب کی بہنوں، صدا آ رہی ہے یہ زینب کی بہنوں، جو چادر نہ پہنے میں ان سے خفا ہو، خدا کی قسم فاطمہ کی حیا ہوں، میں فخر نبی ہوں علی کی دعا ہوں، خدا کی قسم فاطمہ کی حیا ہوں، اتنی بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔
جل فرج بہت بہت شکریہ اتنی اچھی سماعت. بہرحال شاعر جب کلام لکھتا ہے اور سامعین سے جب داد ملتی ہے تو پھر انسان کو اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے. سلامت رہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وغافضا وقائدا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك سوا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلق حافظي سره ومبلغ رسالاته أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد عجل فرجهم وصل على علي المرتضى وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى ومنار التقى وحبل المتين وصراط المستقيم سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آل إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد و آل محمد. الحمدللہ آج رات کی مجلس ایک نئے سلسلے میں وارد ہو چکی ہے اور یہ سفر اب ختم ہونے جا رہا ہے. پروردگار عالم کا جتنا شکر ادا کیا جائے بہت کم ہے. حق شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں ہم. اگلے دن میں پڑھ رہا تھا کہ واقعاً اہل بیت علیہم السلام کا حق ہم کس طرح ادا کر سکتے ہیں جنہوں نے مذہب و دین کی آبیاری کے لیے بڑی بڑی زحمتیں اٹھائی, بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی, تو ہم کیسے جو ہے ان کا حق ادا کر سکتے ہیں. بہت سوچ میں تھا, بہت فکر میں تھا. اچانک میری آنکھوں کے سامنے امام صادق ایک حدیث آ گئی. مولا بیان فرماتے ہیں اگر تم اہل بیت علیہم السلام کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو سنو
فمن ابکر للحسین فقط ادا حقنا، جو بھی میرے جد حسین پہ روئے گا وہ سمجھے کہ ہمارا حق ادا ہو گیا. کسی کا حق ادا کرنا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، اور وہ بھی اہل بیت علیہم السلام کا حق. پھر مولا بیان فرماتے ہیں کہ حسین پہ رونے کی وجہ سے ہمارا حق ادا ہو جاتا ہے. صرف حق ادا نہیں ہوتا بلکہ پیغمبر خوش ہو جاتے ہیں، ساتھ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خوش ہو جاتی ہیں، اور باقی ائمہ معصومین علیہم السلام خوش ہو جاتے ہیں. ابھی بھائی حمزہ بہت ہی اچھی روایت پڑھ رہے تھے عرش کے بارے میں، تو مجھے خیال آیا اب دیکھیں حضرات اس عرش کی عظمت کیا ہے. مقدمے کے طور پر چند جملات عرض کروں، انشاءاللہ کل کے عنوان سے اپنی گفتگو کو میں وصل کروں گا انشاءاللہ. یہ عرش کے ابا عبداللہ الحسین ہے کیا؟ اس سے پہلے میں بہت کچھ عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ دولت ہے کہ جب محشر کی بھیڑ میں جب سب کنگال کھڑے ہوں گے، عزادار حسین عرش کے عزا کی دولت سے مالا مال کھڑا ہوگا. کبھی کبھار انسان کی زندگی میں انسان کوئی چھوٹا گناہ انجام دیتا ہے، ایک استغفار کہنے سے وہ گناہ معاف ہوتا ہے. کبھی کبھار گناہ بڑا ہوتا ہے، صرف ایک استغفار سے گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے، انسان کو سجدے میں سر رکھ کر گڑ گڑا کر رونا پڑتا ہے، تب جا کے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں. کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ سجدے میں رونے کے باوجود بھی اس کا اثر ختم نہیں ہوتا. بالکل اس طرح کہ اگر کپڑے کے اوپر کوئی چھوٹا سا داغ ہو، کبھی کبھار داغ صرف پانی سے صاف ہو جاتا ہے، کبھی کبھار داغ کا رنگ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کے لیے صرف کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار اس سے بھی زیادہ شدید داغ ہوتا ہے جس کے لیے مخصوص کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے. گناہ بھی اسی طرح ہے، کبھی کبھار گناہ ایک استغفار سے جو ہے وہ معاف ہوتا ہے، کبھی کبھار صرف استغفار سے نہیں بلکہ سجدے میں گڑ گڑا کر آنسو بہانے سے اس گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. کبھی کبھار نہ استغفار کا اثر ہوتا ہے نہ سجدے کا اثر ہوتا ہے. وہاں پہ علماء بیان فرماتے صرف ایک ہی نسخہ ہے، حسین کی مصیبت پہ گریہ کرو، حسین کی مصیبت پہ گریہ کرو، پروردگار اس عرش کی عظمت کے صدقے میں تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. کوئی بہت بڑے عالم تھے، اکثر ان کی تمنا تھی کہ کاش میں امام زمان علیہ السلام کو دیکھ سکوں، کاش ملاقات ہو سکے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کاش میں دیکھ سکوں اپنی زندگی میں. بہت زیادہ ریاضتیں کی، بہت زیادہ عبادتیں کی. شب کو عالم خواب میں سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سرکار کو خواب میں دیکھا اس نے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی سید تھے، کہا میرے بیٹے اگر میرے بیٹے مہدی کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہو یا ملاقات کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں، اس نسخے پہ عمل کرو، یقیناً ملاقات کے امکان بڑھ جائیں گے اور یقیناً آپ کو ملاقات نصیب ہوگی. سید نے کہا، میرے رسول دو جہاں سے کہا یا رسول اللہ ذرا فرمائیے کہ میں بہت تڑپ رہا ہوں. عشق ہو تو ایسا ہو، جس عشق میں تڑپ نہ ہو وہ صرف زبانی عشق ہوتا ہے، قلبی عشق نہیں ہوتا ہے. بہت مضطرب ہوں، بہت تڑپ رہا ہوں، یا رسول اللہ بتائیے جلدی. یہ سید عالم بزرگوار کہتے ہیں کہ رسول دو جہاں نے فرمایا کہ اگر میرے بیٹے مہدی سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو صبح بھی کچھ بیٹھ کر مصیبت حسین پہ گریہ کیا کرو، ظہر کو بھی اور رات سونے سے پہلے بھی چند منٹ کے لیے مصیبت حسین کو یاد کر کے رویا کرو، بس یہ کہ آنکھیں بھیگی ہو جائے. یہ سید عالم بزرگوار کہتے ہیں کہ کچھ دنوں تک میں نے اس نسخے پہ عمل کیا، الحمدللہ میں نے اپنے مولا سے ملاقات کی، میں نے اپنے مولا سے ملاقات کی. کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ غائب وہ نہیں، غائب ہم ہیں. حضرات
پروردگار عالم نے اس انسان کی ہدایت کے لیے بہت وسیلے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے روئے زمین میں پروردگار عالم نے وسیلے بھیجے ہیں. یہ قرآن بھی ہادی ہے، امام بھی ہادی ہے. قرآن کا دعویٰ ہے ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہو. جس امام کو پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ سے بھیجا ہے اس کے بارے میں بھی آواز آتی ہے ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی. قرآن صامت بھی ہادی ہے، قرآن ناطق بھی ہادی ہے. قرآن صامت بھی نور ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور. تو قرآن ناطق بھی نور ہے. یا زین السماوات والارض، حسین سے خطاب کر رہے ہیں. قرآن بھی نور، امام بھی نور. قرآن بھی ہادی، امام بھی ہادی. قرآن کا بھی دعویٰ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خوش تر چیز نہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو. یہاں پہ بھی دعویٰ ہو رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. قرآن کا بھی یہ دعویٰ پوچھو مجھ سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو. قرآن ناطق کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ پوچھو مجھ سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو. قرآن پڑھتے پڑھتے انسان تھکتا نہیں ہے. 1400 سے لوگ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح ذکر محمد آل محمد کرتے بھی کوئی تھکتا نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قرآن بھی ہادی، امام بھی ہادی. قرآن بھی نور، امام بھی نور. قرآن کا بھی دعویٰ پوچھو مجھ سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو. امام کا بھی دعویٰ پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو. قرآن بھی انسان 1400 سال سے پڑھ رہا ہے، تھکتا نہیں ہے. ذکر محمد وآل محمد سے بھی کوئی تھکتا نہیں ہے. حضرات قرآن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے میں حافظ ہوں. آئمہ کے بارے میں بھی خدا کہتا ہے میں حافظ ہوں. حافظ ہیں تو اتنے 100 سال سے کسی کو پردے غیب میں رکھا ہے. بس یہ قرآن صامت اور قرآن ناطق میں فرق ہے. آپ دیکھیں یہ بھی نور وہ بھی نور، یہ بھی ہادی وہ بھی ہادی. ہدف یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم اس انسان کی ہدایت کو چاہتا ہے. لیکن بات ہے قرآن اس وقت اپنے آپ کو کھولتا ہے جب انسان معرفت کے ساتھ پڑھنا شروع کرے. ورنہ بڑے بڑے تھے، علم کا دعویٰ تو کرتے تھے، بڑے بڑے اسلامک ممالک سے سوالات کے انبار آتے تھے مگر جواب نہیں دے سکتے تھے. پھر وحی پہ آتے تھے، پھر آ کے انہی کی چوکٹ پہ جھکتے تھے. یا علی یہ سوالات ہے، ہم نے جتنا ڈھونڈا ہمیں قرآن میں نہیں ملا. پھر علی فرماتے تھے کہ اپنا قرآن دو. نہیں 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 نہیں، اپنا قرآن دو. اگر علی وہ قرآن جو پہلو میں رکھتے تھے اس میں سے دیکھ بتا دے، پھر کہتے علی کے قرآن میں تھا، ہمارے قرآن میں نہیں تھا. اس لیے کہتے تھے کہ اپنا قرآن دو. جب قرآن کھولتے تھے مولا کھولتے ہی کہتے تھے یہ جواب ہی تو ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے تھے ہم نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر ہمیں نہیں ملا. قرآن ہر کسی کے لیے اپنے آپ کو نہیں کھولتا ہے. قرآن ہر کسی کے لیے اپنے آپ کو نہیں کھولتا ہے. جو صاحبان معرفت ہوتے ہیں، آیت اللہ حسن زادہ آموی فرمایا کرتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت کے پیچھے 70 باطن ہوا کرتے ہیں. قاری تو تاریخ اسلام میں بڑے بڑے بنے ہیں، حافظ تو بڑے بڑے بنے ہیں، مگر دعوے کرنے والے بڑے کم بنے ہیں. اس لیے قرآن کی حقیقت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ آپ درود بھیجیں، میں آپ کی خدمت میں کروں. سورہ واقع میں ارشاد رب العزت ہوا لا یمسہ الا المطہرون. خبردار اس کو بغیر وضو کے ہاتھ مت لگاؤ. یہ فقی مسئلہ ہے کہ قرآن کو بغیر وضو کے مس نہ کرو. اکثر مراجع کہتے ہیں کہ خبردار
اس میں آئمہ کو بھی بغیر وضو کے مس نہ کرو. 14 معصومین علیہ السلام کے اسماء گرامی کو بھی کوشش کرے کہ بغیر وضو کے مس نہ کرے. قرآن کا یہ دعویٰ کہ مجھے بغیر طہارت کے مس نہ کرو. اب میں آپ سے پوچھوں گا دنیا کی ہر لائبریری میں قرآن رکھا ہوا ہے. ہندو بھی ہاتھ لگاتا ہے, مسیحی بھی ہاتھ لگاتا ہے, کافر بھی ہاتھ لگاتا ہے, تو قرآن کہے مجھے ہاتھ مت لگاؤ. تو پھر یہ کیا کہ ہندو بھی ہاتھ لگا رہا ہے, مسیحی بھی ہاتھ لگا رہا ہے, کافر بھی ہاتھ لگا رہا ہے. یہ ظاہری ترجمہ ہے. اصل میں قرآن یہ کہنا چاہتا ہے مجھے صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو طاہر بھی ہو مطہر بھی ہو. توجہ یا عالم, مجھے صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو طاہر بھی ہو جو مطہر بھی ہو. طاہر یعنی جو پاک کرتا ہو اور خود بھی پاک ہو. یا رسول اللہ, یا مدد. قرآن کہتا ہے مجھے وہی سمجھ سکتا ہے جو طاہر بھی ہو جو مطہر بھی ہو, یعنی پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور خود بھی پاک ہو. پھر اٹھائیے تاریخ, پاک کرنے کی صلاحیت حسین کا جھولا ہی کافی ہے. پاک کرنے کے لیے حسین کا جھولا ہی کافی ہے. اور مطہر وہ ہے جہاں پہ ارشاد رب العزت و ہم نے ان سے نجاست کو دور رکھا. قرآن کی حقیقت کو وہی سمجھ سکتے ہیں. الحمدللہ انبیاء العزم آئے جن کو پروردگار عالم نے کتاب دیے. پروردگار عالم نے عیسیٰ کو انجیل ملی, حضرت موسیٰ کو توریت کی کتاب ملی, داؤد کو زبور کی کتاب ملی. بہت بہت شکریہ. صلوات دیجئے محمد آل محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آسمانی کتابیں اولو العزم انبیاء کو کتابیں ملی. میں قرآن کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بھی ہادی ہے, یہ بھی ہادی ہے, یہ بھی رہنما ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صرف مسافرت پہ جاتے وقت سر کے اوپر اٹھانے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا. پی ایچ ڈی کرتے ہیں, ماسٹر کرتے ہیں, الحمدللہ الحمدللہ بہت بڑی کامیابی ہے. بڑی بڑی شہادیات کرتے ہیں مگر افسوس کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں. اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. موسیٰ اگر تمہیں تورات چاہیے تو پھر کوہ طور پہ آؤ. وواعدنا موسیٰ 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. 30 راتوں کی بات ہوئی تھی. اللہ نے کہا اور رکو, جو قوم تمہارے ساتھ آئی ہے ہم آزمانا چاہتے ہیں, اب تو سمجھو کہ پردہ غیب میں اگر کوئی ہے پھر تمہارا ایمان متزلزل نہیں ہونا چاہیے. موسیٰ کوہ طور پہ آ جاؤ, توریت کی کتاب ملے گی. عیسیٰ فلاں جگہ پہ آ جاؤ, انجیل ملے گی. داؤد فلاں جگہ پہ آ جاؤ, زبور ملے گی. مصطفیٰ جہاں پر تم ہو وہیں پر رہو, جہاں پر تم ہو وہیں پر رہو. یہ موسیٰ ہے, کتاب چاہیے تو فلاں آ جاؤ, کوہ طور پہ آ جاؤ. عیسیٰ جہاں پہ کتاب چاہیے وہاں پہ آ جاؤ. داؤد کتاب چاہیے فلاں. مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے جہاں پہ تم ہو وہیں پہ رہو. قرآن وہیں پہ آئے گا. ختیجہ کے حجرے میں ہو وہیں پہ رہو, میدان میں ہو وہیں پہ رہو, غار میں ہو وہیں پہ رہو, میدان غدیر خم میں ہو وہیں پہ رہو. تاریخ مصطفیٰ میں اب تک اللہ نے مصطفیٰ سے یہ کہا جہاں پہ تم ہو وہیں پہ رہو. ایک وقت ایسا آیا اب جاؤ زہرا کے گھر میں آیت تطہیر نازل ہونے والی ہے. اب
اب جاؤ زہرا کے گھر میں آیت تطہیر نازل ہونے والی ہے. کچھ قرآن جو حدیث کے بارے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ناطق قرآن کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. اب جاؤ زہرا کے گھر میں، جاؤ زہرا کے گھر میں آیت تطہیر نازل ہونے والی ہے. پھر اٹھائیے قرآن، خدا نے مختلف قسمیں کھائی ہے. کہیں پہ شمس کی قسم کھا رہا ہے، کہیں پہ نجم کی قسم کھا رہا ہے، کہیں پہ قلم کی قسم کھا رہا ہے. اللہ نے قلم کی قسم کھائی، پھر بھی امت کو قلم کی عظمت کا احساس نہیں ہوا. والشمس کی قسم کھا رہا ہے، نجم کی قسم کھا رہا ہے، واللیل کی قسم کھا رہا ہے، زلفوں کی قسم کھا رہا ہے. 82 قسمیں ہیں قرآن میں. اللہ نے کہیں پر اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی ہے، اپنے جلال کی قسم نہیں کھائی ہے. جہاں پر اپنی عزت کی قسم کھاتا ہے وہ حدیث قصہ میں ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي خَلَقْتُ سَمَاءً بُنِيًّا. مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، میں جو آسمان بنا رہا ہوں، یہ جو دریا بہ رہا ہے، یہ جو شجر ہے، یہ جو ثمر ہے، إِلَّا فِي مَحَبَّتِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ. میں تو صرف 5 دن پاک کے صدقے میں سب کچھ خلق کر رہا ہوں. واحد جگہ جہاں پر خدا اپنی عزت کی بھی قسم کھاتا ہے. اب تو سمجھو اہل بیت کون ہے، اب تو سمجھو کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے. یہ قرآن صامت کی عظمت ہے، اور قرآن ناطق کی کیا عظمت ہے. قرآن ناطق کی عظمت یہ ہے کہ پیغمبر کہے تیرا نفس میرا نفس، میرا نفس تیرا نفس، تیری روح میری روح، میری روح تیری روح، تیرا خون میرا خون، میرا خون تیرا خون. یہ ناطق قرآن کی عظمت ہے. الحمدللہ ہم دوسروں کی طرح بوریا اٹھا کر در بدر کی ٹوک نہیں کھاتے ہیں. الحمدللہ تاریخ گواہ ہے، 1400 سال سے اس فرش پہ بیٹھے ہیں، اس کے صدقے میں کھا رہے ہیں کہ جن کے صدقے میں کائنات خلق بھی ہے. اس شکرانے کے لیے ایک مرتبہ صلوات دیجئے محمد وآل محمد. کوئی ہے پردہ غیب میں الحمدللہ کہ جن کے صدقے میں پوری کائنات کو رزق مل رہا ہے. الحمدللہ پروردگار عالم وحدہ لا شریک ہے، لیس کمثلہ شیء، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. وہ لیس کمثلہ شیء ہے، لیکن اللہ خود کہتا ہے 3 چیزوں میں اپنے بندوں کے ساتھ میں شریک ہوں. گھبرا گئے ہیں آپ؟ بھئی اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں وحدہ لا شریک ہوں، لم یلد ولم یولد ہوں، لیس کمثلہ شیء ہوں، مگر 3 چیزوں میں اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہوں. پہلی چیز، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو. دوسری چیز جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہے، تم بھی درود بھیجو، ان اللہ و ملائکتہ، میں بھی درود بھیج دوں گا. تیسری چیز، تم بھی جھوٹوں پہ لعنت بھیجو. ماشاءاللہ حیدری. پس ان 3 چیزوں میں اللہ جو ہے شریک ہے اپنے بندوں کے ساتھ. تم بھی درود بھیجو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. انی من المنتظرون، اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں.
तुम भी इंतजार करो कोई है, और मुबाहिला में कहा तुम भी लानत भेजो, मैं भी झूठों पे लानत भेजूंगा। हजरात, जिस कुरान नातिक का हम इंतजार कर रहे हैं, जिसका इखलाक मुस्तफा जैसा है, जिसकी शुजाअत अली जैसी है, जिसकी सखावत हसन जैसी है, जिसकी शुजाअत हुसैन जैसी है, जिसकी इबादत सजाद जैसी है, जिसका इल्म बाकिर जैसा है, जिसकी सदाकत सादिक जैसी है, जिसका गैस काजिम जैसा है, जिसकी रजा रजा जैसी है, जिसका तक़वा तकी है, जिसकी नकावत नकी की तरह, जिसकी हैबत हसन अस्करी की तरह, जिसकी गैबत तुम भी इंतजार करो, तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। और क्या इंतजार सिर्फ ज़बानी इंतजार को कहते हैं? इस वक्त जो हम हालत इंतजार में हैं, तो मेरा और आपका वजीफा क्या है? वज़ाइफ मुंतज़िरीन क्या है? आबरूद भेजे मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अल्लाह का लाख लाख एहसान है। मैं कभी कभार अक्सर ये मिंबर से कहा करता हूं कि आयतुल्लाह खुनसारी एक थे, या कोई और मशहद के बहुत बड़े आलिम थे, वो आयतुल्लाह थे। तो वो अक्सर फरमाया करते थे, बारिलाहा तेरा शुक्र है तेरे पास एक ही अली था और वो भी हमें मिला। आखिर वक्त तक खुदा का शुक्र अदा करते थे, बारिलाहा तेरे पास एक ही अली था और वो भी हमें मिला। तो कितनी बड़ी नेमत मिली है हमें, कितनी बड़ी नेमत मिली है। हजरात, वज़ाइफ मुंतज़िरीन क्या है? हमें किस तरह इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का इंतजार करना चाहिए? सिर्फ ज़बान की हद तक कहूं मैं मुंतज़िर हूं, ये बिल्कुल उसी तरह है कि मुझे प्यास लगी हो, मैं बार बार कहूं ठंडा पानी ठंडा पानी ठंडा पानी। प्यास बढ़ सकती है मगर प्यास नहीं बुझ सकती है। इसी तरह अगर इंतजार के साथ साथ अमल ना हो, बिल्कुल इसी तरह है मैं इंतजार कर रहा हूं, लेकिन अमल अपने अमल से इंतजार न कर पाऊं तो फिर इस इंतजार का कोई फायदा नहीं है। आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि हजरत मूसा अला नबी वसल्लम की कौम को जब इत्तला मिली थी कि कोई रहबर आने वाला है, कोई हादी आने वाला है, मगर 400 साल के बाद, 400 साल के बाद कोई हादी आने वाला है, बस ये इत्तला मिली, इस कदर ज़ारो क़तार वो रोने लगे। दिन के वक्त भी रोते थे, रात के वक्त भी रोते थे, अपने अपने बच्चों को आगोश में उठाकर दश्त व सहरा में जाते थे और खुदा की बारगाह में दुआ किया करते थे। बारिलाह 400 साल हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। मुसलसल रोते रहे, मुसलसल रोते। परवरदिगार आलम ने 400 को 300, 300 को 200, 200 को 100, उसके बाद चंद सालों के बाद मूसा को भेज दिया। पैगाम मिला आपको कि मेहदी कब आएंगे। हम कितना रोते हैं इमाम की फुरकत के लिए, कितना रोते हैं हम इमाम की फुरकत के लिए। वो कहा किसी आलिम, कोई आलिम कहता था कि किसी शख्स ने आगे मुझसे कहा कि मैं बहुत ज्यादा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को देखने के लिए तरस रहा हूं। वो बसीरत रखते थे, उन्होंने कहा कि रात सोने से पहले नमक वाला पानी पिया करो। उसने पिया, अगली सुबह आ गए उस्ताद के पास, कहा उस्ताद ख्वाब तो नहीं देखा, अलबत्ता ख्वाब में शदीद प्यास लगी थी मुझे। तो उस्ताद ने कहा अगर इसी तरह इमाम ज़मान का इश्क और उनकी मोहब्बत की प्यास आपको लगे तो फिर आप इमाम को ख्वाब में देखेंगे। देखेंगे हमारा वजीफा क्या है इस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर्दे गैबत में। मेरा और आपका वजीफा क्या है? हजरात, चंद मवारिद आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, शिनाख्त इमाम ज़मान। मम्माता वलम युर्फ इमाम ज़मान ही माता मीततन जाइली, या अगर कोई अपने इमाम वक्त को न पहचाने उसकी मौत जाहिलियत की मौत होती है। इमाम को पहचानना बहुत जरूरी है। सिर्फ ज़बान की हद तक मोहब्बत करता हूं, इसको पहचान और शिनाख्त नहीं कहते हैं।
عمل ایسا ہو جو ان کے کہنے کے برخلاف ہو، یہ شناخت نہیں ہے۔ امام کی شناخت اور امام کی معرفت اس وقت انسان حاصل کر سکتا ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہو اس پہ عمل ہو۔ کہتے ہیں کہ یا علی کہنا آسان ہے، با علی ہونا بہت مشکل ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ محمد وعجل فرجہم، سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ ہم اپنے امام زمان کی معرفت کو حاصل کریں، ان کی شناخت کو حاصل کریں۔ ہم شناخت کس طرح حاصل کی جاتی ہے؟ سب سے پہلی چیز یاد کیا کرے امام زمان علیہ السلام کو، یاد کیا کرے امام زمان علیہ السلام کو۔ 1440 منٹ میں ہم کتنے منٹ امام زمان کو یاد کرتے ہیں؟ 1440 منٹ میں کس قدر ہم امام زمان کو یاد کرتے ہیں؟ کتنی معرفت کی کرنیں ہیں میرے دل میں۔ مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب کوئی بندہ اپنا گھر تعمیر کرتا ہے تو خاص طور پر کھڑکیوں کا خاص خیال رکھتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ روشنی پڑے۔ آپ کے نئے گھر میں جتنی کھڑکیاں ہوگی اتنی ہی سورج کی روشنی پڑے گی۔ دل میں جتنی معرفت کی کھڑکیاں ہوگی اتنی ہی معرفت امام زمان کی روشنی پڑے گی، اتنی ہی امام زمان علیہ السلام کی معرفت کی روشنی پڑ سکتی ہے۔ جس دل میں حسد ہو، جس دل میں بغض ہو، جس دل میں عداوت ہو، اس دل کے اوپر معرفت امام زمان علیہ السلام کی روشنی نہیں پڑ سکتی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ، ایک بزرگ تھے، کہتے ہیں کہ میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا، ان پڑھ تھے، زیارت نامہ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ کہا ایک جوان بہت ہی خوشروپ خوش شکل میرے پاس تشریف فرما تھے، میں نے ان سے کہا کیا آپ میرے لیے زیارت نامہ پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل، کیوں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ کہا میں کہوں گا آپ تکرار کریں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب، باری 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 ایک ایک امام کا نام لیتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ رک گئے، جان نے بوڑھے شخص سے پوچھا اپنے امام زمان کو جانتے ہو؟ کہا بالکل جانتا ہوں۔ کہا سلام کرو۔ بوڑھے نے کہا السلام علیکہ یا صاحب الزمان۔ جوان نے بوڑھے شخص کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا، مسکرا کر کہا وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ حضرات اکثر لوگ کہتے ہیں، ایک سوال بھی ہے یہ کہ امام زمان کو جب خدا نے محفوظ رکھا ہے تو پھر ان کے لیے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں وعدہ ہوا ہے پروردگار عالم وہ آئیں گے، پردہ غیب سے ظہور کریں گے، اور خدا نے ظہور کے وقت تک ان کا خیال رکھا ہے، پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال پوچھا جاتا ہے۔ امام زمان علیہ السلام کے حق میں دعا کرنے کے کئی فائدے ہیں۔ نمبر ایک، جب آپ امام زمان کو دعا کی شکل میں یاد کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد کرتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ امام زمان کو یاد کرتے ہیں یہ سب کچھ ثبت ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنے امام کو یاد کیا تھا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ اس دعا کا آپ کی زندگی پہ بہت زیادہ اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ایک شخص سامرہ میں عبد الرحمن اصفہان سے آیا تھا، اقتصادی حالت اس کی ٹھیک نہیں تھی۔ سامرہ جب آیا تھا تو کہتا ہے کہ بازار میں کھڑا تھا، ایک اچانک شور ہوا کہ ہادی کو لے کے آ رہے ہیں، امام ہادی کو لے کے آ رہے ہیں، حالانکہ یہ مومن نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں بھیڑ میں کھڑا رہا، اور جب وہ جوان آیا جس کو دربار کی طرف لے کے جا رہے تھے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام زمان کے حق میں دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ جو لوگ اشکال کرتے ہیں دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، امام ہے تو پھر ہے۔ عبد الرحمن اصفہانی کہتا ہے کہ میں محلے میں کھڑا تھا، ایک جوان کو کچھ سپاہی لے کے آ رہے تھے جس کے چہرے سے نور نکل رہا تھا، میں سمجھ گئے کہ یہ امام ہادی علیہ السلام ہے۔ دل میں نے دعا کی کہ پروردگار امام ہادی پہ رحم فرما اور ان کی جان کی حفاظت فرما، انہیں دربار کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ بس دل ہی دل میں سوچ رہا تھا،
جیسے ہی امام ہادی میرے پاس پہنچے مسکرا کر کہا اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر اے عبد الرحمن اصفہانی اس دعا کے بدلے میں تمہیں 3 بشارتیں دینا چاہتا ہوں، 3 خوشخبریاں۔ تمہارے ہاں اولاد نہیں ہے، مسلسل آپ کے ہاں اولاد ہوگی، اب تمہاری اقتصادی حالت ٹھیک نہیں ہے، اب کے بعد تمہیں دولت کی بارش تمہارے اوپر برسے گی۔ نمبر 3، پروردگار عالم تمہاری عمر میں، تمہاری زندگی میں برکت کی بارش، برکت کے بادل، برکت کا سایہ، اتنی برکت ڈال دے گا تمہاری زندگی میں۔ یہی ہوا کہ امام ہادی کی شہادت کے بعد تک بھی 90-100 سال تک عبد الرحمن زندہ تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے ہم امام زمان کے حق میں دعا کریں اور امام ہمارے حق میں دعا نہ کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام زمان کی نظر سب کے اوپر ہے، وہ امام زمان ہے، کسی خاص فرقے کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی دل سے پکارے گا امام زمان علیہ السلام اس کی مدد کرے گا۔ حضرات کوشش کریں انشاءاللہ، کوشش کریں وہ اعمال ہمیں پروردگار عالم انجام دینے کی توفیق دے کہ جن اعمال کے توسط سے امام زمان خوش ہو جائے، خوش ہو جائے۔ امام زمان بے نمازی کو پسند نہیں کرتے ہیں، امام زمان عبادات کو اہمیت نہ دینے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ امام زمان علیہ السلام سے وصل ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نماز کو اہمیت دے، سب سے پہلے نماز کو اہمیت دے۔ کوئی جوان آیا آیت اللہ اصفہانی نخودکی کے پاس، کہا میں جوان ہوں، 3 حاجتیں ہیں میری، آپ سے چلہ وغیرہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی مختصر سا نسخہ بتائیے میں عمل کروں، میری 3 یہ حاجتیں پوری ہو۔ بہت جلدی تھی ان کو۔ کہا کیا حاجت ہے؟ کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی، کام نہیں ہے میرے پاس، حج پہ ابھی تک نہیں گیا ہوں۔ آیت اللہ اصفہانی نخودکی نے کہا تمہاری پہلی حاجت کے لیے نسخہ یہ ہے کہ اول وقت نماز پڑھو، تمہاری دوسری حاجت کے لیے نسخہ یہ ہے کہ اول وقت نماز پڑھو، تمہاری تیسری حاجت کے لیے نسخہ یہ ہے کہ اول وقت نماز پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ 3 حاجتوں کے لیے ایک ہی نسخہ۔ وہ فارسی میں کہتے کہ نماز شاکلید ہے، یعنی چابیوں کا بادشاہ، جس کے ساتھ آپ ہر تالے کو کھول سکتے ہیں، جس کے ساتھ آپ ہر تالے کو کھول سکتے ہیں۔ 3 حاجتوں کے لیے، ہر حاجت کے لیے نماز۔ کس لیے قرآن نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ پس پہلا عمل، عزیزان من، میرے بھائی، میرے بزرگوار، میری بہنیں، میری ماں یہاں جو تشریف فرما ہے، نماز کو اہمیت دے۔ اکثر لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں مولانا صاحب ہماری زندگی میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے نماز پڑھتے ہو؟ آیت اللہ تقی بہجت فرمایا کرتے تھے رضوان اللہ تعالی علیہ، اگر تم نماز کی حفاظت کرو گے نماز تمہاری حفاظت کرے گی۔ جتنی دیر سے نماز پڑھو گے اتنی ہی دیر توقع رکھو کہ خدا تمہاری دعا کو دیر سے مستجاب کرے۔ یہ ہر چیز نماز میں ہے۔ یہ ایک عمل ہے امام زمان علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے۔ پس وظائف منتظرین میں سے ایک پہلا وظیفہ یہ ہے کہ کیا کریں؟ شناخت امام زمان علیہ السلام، اور دوسرا یہ کہ اعمال کے ذریعے سے امام زمان علیہ السلام کو خوش کریں ہم۔ یہ مجلس ختم ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اسے، بہت کچھ انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم انشاءاللہ ہر سال آپ لوگوں کو مجلس حسین نصیب فرمائے، ہر سال آپ کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، ہر سال آپ کو نجف کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ حضرات امام زمان علیہ السلام کی معرفت بہت ضروری ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل رات آخری نشست ہوگی، اس کے بعد کل رات کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں بہت کچھ کہنا تھا، وقت بہت تیزی سے گزر چکا ہے،
انشاءاللہ زندگی رہی بشرطے زندگی آپ کی خدمت میں پھر انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا اور رائز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. امام زمان علیہ السلام کی اہمیت اتنی ہے کہ جب امام وقت نے کہا تھا کہ میں اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے جا رہا ہوں، تو جو اپنے امام وقت پہ ایمان رکھتے تھے انہوں نے بغیر چونو چرا کے اپنے امام کے ساتھ وہ لوگ نکل پڑے. آیت اللہ جوادی آمولی بہت بڑے فلاسفر ہیں، فقیہ ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ظہور کے انتظار میں ہیں، حضور کے انتظار میں نہیں ہیں. یعنی کیا؟ یعنی ہمیں ظہور چاہیے. صرف امام زمان علیہ السلام کی ملاقات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم ظہور کے انتظار میں. کیوں؟ امام کی شناخت کو وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس کو سیکھیں، اس کی معرفت کا چراغ اپنے دل میں جلائیں. آپ کیوں؟ فرمایا کرتے تھے آیت اللہ بہجت کہ کربلا میں بھی شمر نے اپنے امام کو دیکھا تو تھا مگر پہچانا نہیں تھا. کس قدر ضروری ہے معرفت، کس قدر ضروری ہے. یہ نہ ہو نعوذ باللہ کہ ہم اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہ کریں، جب ظہور ہو تو ہم کہیں کہ جھوٹ ہے نعوذ باللہ. اس لیے پرانے دور میں جتنے بھی نجف کے علماء تھے رات سوتے وقت اپنے تکیے کے نیچے دو چیزوں کو ضرور رکھتے تھے. اتنا یقین تھا کہ کبھی بھی امام کا ظہور ہو سکتا ہے. ایک اپنے جوتوں کو اور ایک اپنی تلوار کو، کہ دیر نہ ہو، جیسے ہی ظہور ہو چند منٹ بھی تلوار ڈھونڈنے میں ضائع نہ ہو، فوراً نکل جائے. اپنی تلوار اور جوتوں کو تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے تھے. یا امام زمان، مولا میں اس قابل نہیں ہوں، میری ظرفیت بہت کم ہے، مولا تو خود مدد فرما کہ میں آپ کی معرفت کو حاصل کر سکوں. یا امام زمان، پروردگار تجھے ان اصحاب کا واسطہ جو حسین کے ساتھ نکلے تھے، بوڑھے بھی تھے حسین کے ساتھ تھے، جوان بھی تھے حسین کے ساتھ تھے، 6 ماہ کا بچہ بھی تھا حسین کے ساتھ تھا. اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. یہ 6 مہینے کا ہے مگر باب الحوائج ہے. بڑے بڑے مراجع، بڑے بڑے علماء کی زندگی جب پڑھتے ہیں، جب بھی ان کی زندگی میں کوئی خاص رکاوٹ آتی تھی تو علی اصغر، شہزادہ علی اصغر سے متوسل ہو جاتے تھے. اے باب الحوائج اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے لیے دعا کریں. اولاد والے یہاں پہ تشریف فرما ہے اور جن کی اولاد نہیں آئے آج رات جھولے علی اصغر سے اولاد لے کے جائے. اتنے بڑے بڑے علماء جو ہے وہ اپنی حاجت کے لیے شہزادہ علی اصغر کو باب الحوائج کا خطاب دیتے تھے. باب الحوائج ہے تو شہزادہ علی اصغر. آیت اللہ حائری فرمایا کرتے تھے کہ کربلا کے شہداء میں جتنا غم علی اصغر کی شہادت کے بعد حسین کو ہوا ہے کسی بھی جوان کی شہادت کے بعد نہیں ہوا. مولا آپ کس ہائے کو قبول کرے، حضرت زہرا آپ کے اس ہائے کو قبول کرے. شہزادہ علی اصغر کی شہادت نے حسین کو غمزدہ کر دیا. آیت اللہ حائری فرماتے تھے کہ علی اصغر کی شہادت کے بعد اس قدر محزون و مغموم ہو گئے تھے حسین کہ آواز آئی، خدا تسلیہ درس کر رہا تھا حسین سے کہ اٹھو حسین، اب اٹھو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہاں پہ اولاد والے بھی تشریف فرما ہے. بہت سے اول محرم سے لے کر اب تک مجھے جو ہے طلب اولاد کے لیے لوگ دعا کے لیے گزارش کر رہے ہیں. جو اولاد والے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ تصور کریں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا تسلی سے پڑھوں گا. یہ واحد سپاہی تھا جو نہ تلوار لے کے گئے تھے نہ نیزہ لے کے گیا تھا، نہ جو جنگ میں مخصوص لباس پہنتے ہیں وہ لباس پہن کے گیا تھا. حضرات جب چھوٹا بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ مجھے دیجئے کہ میں اس کو ہاسپٹل لے کے جاؤں. ماں ہے، ماں رو کے کہتے میں بھی ساتھ میں جانا چاہتی ہوں. شوہر نے کہا کہ وہاں تم نہیں جا سکتی ہو، وہاں پہ نامحرم بہت زیادہ ہے، تم اس طرح کرو گھر میں انتظار کرو، تم گھر میں انتظار کرو. بڑے اسرار، ماں ہے تیار ہو ہی نہیں رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں سے جا کے پوچھو جو دودھ پلاتی ہے.
माँ इसरार करती रही कि मुझे भी इजाजत दो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं। शौहर ने मना किया कि बच्चे को मैं खुद हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, तुम घर में इंतजार करो। अब मैं तस्वुर करे आप कि जब हुसैन रुबाब से लेके जब अली असगर को लेके गए थे, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मौला कोई गम न दे आपको सिवाय गम हुसैन के। अब जब बाप बच्चे को हॉस्पिटल लेके आता है, उस वक्त तक माँ कभी कमरे में जाती है, कभी दरवाजे पे दरवाजा खोल के देखती है, मेरा बच्चा नहीं आया, बीमार था, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। कुछ लम्हों के बाद माँ जाके आराम करती है, लेकिन हॉस्पिटल से इत्तला मिलती है बच्चा खत्म हो गया है। अब बाप ये सोचता है माँ को क्या जवाब दूंगा। कभी मोहल्ले में आता है, कभी वापिस चला जाता है, कभी दरवाजे के पास आता है, कभी वापस चला जाता है। जब दरवाजा खोलता है, जब माँ पूछती है पहला सवाल, बच्चा कैसा है। अब आप तसव्वुर करें जब बाप ने कहा होगा ये तो खत्म हो गया है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अस्सलाम अलैका या अली इब्न अल-हुसैन। वाले दुआ करे जिनकी औलाद नहीं है, जिनकी औलाद ने अपने दामनों को फैला के रखे। आज बाबुल हवाई शहजादा अली असगर आपको औलाद अता करेंगे इंशाअल्लाह। अली असगर आखिरी शहीद थे, काम आने वाले काम आ गए। हुसैन लाशें उठा उठा के थक गए। अब खेमों के पास हाथों को कमर में रख के सर झुकाए। रावी कहता है हुसैन ने तलवार पर अपना सर रखा। एक मर्तबा आवाज दी हल में नासे यंसुरना, कोई मुझ हुसैन की मदद करने वाला। मकातिल में लिखा हुआ है, जैसे ये सगासा बुलंद हुआ, ज़ैनब दौड़ते दौड़ते दर खैमा आ गए। रो के कैसे भैया हुसैन आए, खेमे में कयामत आ गई है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये कयामत आ गए मौला, खेमों में गए। कौन सी कयामत आई है? बीबी ज़ैनब रो के कहती है, या हुसैन जब आपने सगासा बुलंद किया, अली असगर झूले में इस तरह तड़प रहे थे। किस तरह? मैं कहूंगा जिस तरह किसी मछली को पानी से निकाल लिखे खुशकी में रखे। मौला हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब मुझे मेराज कर दो, रोकना चाहता हूँ आपको यहाँ पे। रुबाब से क्यों नहीं कहा मुझे असगर दो? क्यों? हमारे घरों में जब बच्चा ज्यादा रोता है तो माँ कहती है जरा तुम ले लो ये बच्चा शायद चुप हो जाए। खेमों में यही हाल था। रुबाब ज़ैनब से कहती है, फूफिया ज़ैनब इस बच्चे का ख्याल रखना। ज़ैनब सकीना को देती है। इमाम हुसैन ने ज़ैनब के हाथों से अली असगर को लिया। अब वही मंजर जरा ज़हन में रखे, जो बाप अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके जा रहा था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इमाम हुसैन जब रुखसत हुए, मैं नहीं जानता ज़ैनब का क्या हाल था, मैं नहीं जानता सकीना का क्या हाल था, मगर इतना सोच के बता सकता हूँ रुबाब, रुबाब। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि कब से रोती रही, असगर से बातें करती थी,
پانی تو نہیں میرا دودھ بھی خشک ہو گیا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ حسین آ گئے آپ نے آنکھوں کے نور کو لے کے آتے گئے اے قوم اشقیا راوی کہتا ہے جیسے حسین علی اصغر کو اٹھایا بات کر رہے تھے اچانک دیکھا زبیدہ من الحزن من الحزن آئے ہائے ماتا 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 الزبیدہ الى الحزن من الحزن الى اللہ بس کیا دیکھ رہے تھے سن کے گریا کرے سن کے مجلس ختم ہو رہی ہے عشرہ ختم ہو گیا جب حسین نے دیکھا ننھی سی گردن لٹک گئی تھی علامہ یہ کیسا سپاہی تھا جو نہ تلوار نکال سکا جو نہ اپنا دفاع کر سکا بس ایک مسکراہٹ تھی اجرکم اللہ اجرکم اللہ اب وہ تصور کرے جو میں نے منظر بیان کیا تھا ماں کو کیا بتاؤں گا اجرکم اللہ اجرکم اللہ ماں کو کیا بتاؤں گا خون گلی از آسمان کی طرف پھینکنے لگے امام حسین فرمانے لگے اللہ تو گواہ اس سے سخت وقت حسین کے لیے رباب کو کیا بتاؤں گا کبھی خیموں کے پاس آتے تھے کبھی پیچھے چلے جاتے تھے کبھی واپس آتے تھے کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں پشت خیمہ تلوار نکال کے ایک ننھی سی قبر کھودنا شروع کرتے ہیں سن کے گریہ کر سن کے جب دفن کرنے والے تھے ایک مرتبہ رباب آتی ہے یا حسین آخری بار مجھے میرا اصغر دیکھنے دے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ سن کے گریہ کرنا ہے جھولا آ رہا ہے سن کے گریہ کرنا ہے امام حسین قبر کھودے گئے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو کاٹ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر زکیہ رو کے کہتی تھی بابا حسین میرا بھیا علی اصغر ایک سوال پوچھ رہی تھی امام حسین سے حضرت سکینہ بابا میں نے سنا تھا بچوں کو 2 سال تک دودھ پلاتے ہیں آئے ہمارے اصغر کو 6 مہینے دودھ نصیب ہوا اجرکم اللہ اجرکم اللہ بابا بچوں کو 2 سال تک دودھ پلاتے ہیں میرے اصغر کو 6 مہینے دودھ ملا یا حسین یا حسین یا زینب علی اصغر کربلا
شہید ہیں جو 2 مرتبہ شہید ہوئے، 2 مرتبہ شہید ہوئے، 1 مرتبہ خرملا کے تیر سے، 1 مرتبہ نوک نیزہ سے۔ جب نوک نیزہ کو بلند کیا گیا، لٹکی ہوئی گردن نوک نیزہ پہ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عذاب آمین ڈلتے تھے اور نکش گیا، عذاب آمین دلتے تھے اور نکش گیا، اور تینڈے غربت را مضمون، اور میں کو گنوان جے بابا میدان دے وچ واڈے واں امت دے بدال قانون۔ ماتمیاں ہویا کیا کلا رہ گیا حسین، سجے ڈٹانے کبے ڈٹانے رضا کوئی نظر نہ آیا، حسرت انگل موج پا کے آدن حل میں ناصر ینصرنا، کوئی ہے جرا میں غریب دی مدد کرے، ہوتا ہر کہہ سنیا پر جویں اصغر سنیا شالا کوئی نہ سنے، ایویں پینگے دلائیاں ناپ کے آگے پین بابا وہ غربت اکلا نہ دے آلے اصغر جو جیندہ آئی، مظلوم کربلا کے عام دے وچ آئے، ایویں اصغر دے کولا کے آدن اثر تے نیترے دا کیا حال ہے، او ویلے مسوم دے لا موتارا کہنتے آدن میں نے دل تے تے۔ ايدي مخضب ايدي مخضبون فاطلب رضيعا